गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट युसरा बलोच। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ बहुत अच्छे से हो रहा होगा। कोशिश किया करें कि अपनी सुबह का आगाज़ पॉजिटिव सोच के साथ किया करें। जब आप मुस्बत सोच के साथ अपनी सुबह का आगाज़ करते हैं तो डेफ़िनेटली आपके तमाम काम बहुत अच्छे से डन होते हैं। हम नेगेटिविटी कहीं से भी नहीं निकालते। जब हम नेगेटिविटी निकालते हैं तो मेंटली भी हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। कोई भी काम करने का जो हमारा आगाज़ होता है, शुरुआत होती है, वो दिल नहीं चाहता उस काम को करने का। तो कोशिश क्या करें, पॉजिटिव सोचा करें, पॉजिटिव रहा करें। हर किसी के मुतल्लिक जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो बहुत अच्छे से ज़िंदगी आगे बढ़ती है। लेकिन बिला वजह की सोचें इंसान को, ज़ाहिर सी बात है, मेंटली भी टायर्ड कर देती हैं, फ़िज़िकली बॉडी भी इंसान की टायर्ड होना शुरू हो जाती है। क्योंकि सेहत जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दुनिया के तमाम रंग, तमाम खूबसूरती सेहत के साथ ही अच्छी लगती है। जब आपके पास सेहत नहीं होती तो तमाम दुनिया के रंग, खूबसूरतियाँ बेकार सी हो जाती हैं। तो अपनी सेहत का ज़रूर ख़्याल रखा करें, लेकिन थकन जो है उसको भी ना आने दिया करें। अक्सर हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं, बड़े हैं, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियात की वजह से अपने आप को टाइम नहीं दे पाते, नींद पूरी नहीं कर पाते और अच्छी खुराक नहीं लेने की वजह से उनकी जिस्म में बहुत ज़्यादा थकन रहती है। अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि बहुत से लोग सोने के बाद जब जागते हैं फिर भी वो बहुत ज़्यादा टायर्ड महसूस कर रहे होते हैं। असूलन तो उनको टायर्ड नहीं होना चाहिए। जब नींद पूरी हो जाती है तो इंसान को बहुत ज़्यादा फ्रेश होके अपनी सुबह का आगाज़ करना चाहिए। लेकिन इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है, वो किसी काम करने का भी उनका दिल नहीं चाह रहा होता। सोच रहे होते हैं कि कैसे शुरू करें, किस तरह आगाज़ करें, क्योंकि वो मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड होते हैं, साथ में जिस्मानी तौर पे भी बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि इंसान सोने के बाद भी थका हुआ है, अगर खाना खाता है उसके बाद भी थका हुआ है, तो क्यों ये इतनी ज़्यादा उनके अंदर थकावट आ रही है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं। इसके ऊपर आज हमने स्टूडियो में इनवाइट किया है हकीम मुज़म्मिल रिज़वी को। सर, आपको वेलकम करते हैं। जज़ाकल्लाह कैसे हैं? जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी, अच्छा हकीम साहब, आप अपनी सुबह का आगाज़ किस तरह से करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ताला, अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई तौफ़ीक और तंदुरुस्ती के साथ हुँ, कोशिश करते हैं कि हम सुबह का आगाज़ नमाज़ फ़जर के साथ करें। और नमाज़ फ़जर एक ऐसी हमारी फ़र्ज़ की अदायगी है। हुँ, इसमें आपकी एक्सरसाइज भी है, इसमें आपकी पंक्चुअलिटी भी है और इसमें आपकी सुबह की सैर भी है। हुँ, ये 3 चीज़ें जो हैं ना, वो सुबह के आगाज़ के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुआवनत देती हैं और हमारे सेहत को बहाल रखने में जो है वो बहुत हद तक जो है वो हमें फ़ायदा भी पहुंचाती हैं। फिर नमाज़ फ़जर के बाद जो है कुछ वक़्त मिल जाता है पढ़ाई करने के लिए, कुछ पढ़ा जाता है। जो बीइंग ए मुस्लिम, हमारे घर में एक किताब पढ़ी हुई है, कुरान मजीद हुँ, है। ये मैं शुरू में ही इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि सेहत का तल्लक कहीं न कहीं नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर मज़हबी इबादात के साथ जुड़ा हुआ होता है। हुँ, आप अपनी कोई भी इबादत अपने मज़हब के हिसाब से देखें, वो हर इबादत आपको कहीं न कहीं सेहत दे रही होती है। आपने कुछ चीज़ें जो है ना वो हाईलाइट की कि अगर नींद पूरी ना हो हुँ, फिर थका हुआ होता है बंदा, अगर ग़िज़ा पूरी ना हो फिर थका हुआ होता है बंदा, ओवरलोडिंग हो जाए फिर थका हुआ होता है बंदा। तो जब हम इन सब चीज़ों को मैनेज करना सीखेंगे, तो जब हम सुबह जल्दी उठना सीखेंगे तो उसके लिए हमें रात को जल्दी सोना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम जब जल्दी सोते नहीं हैं तो हुँ, जल्दी उठते नहीं हैं, तो जिस्म का वो निज़ाम जिसने सारा दिन की काम काज की मुशक्क़त को बर्दाश्त किया होता है, फिर उसको जब रेस्ट नहीं मिलता है तो फिर जब सुबह हम उठ के नए दिन का आगाज़ करने की कोशिश करते हैं तो फिर वो लेज़ी भी होते हैं, हुँ, सुस्त भी होते हैं, थके भी होते हैं, जिस्म दर्द भी कर रहा होता है। फिर पॉजिटिव सोचें नहीं आती हैं, हुँ, फिर नेगेटिव सोचें आती हैं। नेगेटिव सोचें तो अगर आती आप हैं। नेगेटिव सोचों से बचना चाहते हैं तो अपनी सुबह का आगाज़ जो है वो नमाज़ फ़जर से किया करें। हुँ, और अच्छे हो जाएँ तो नमाज़ फ़जर से भी पहले उठ जाया करें। हुँ, उससे पहले आप रात को थोड़ी देर जल्दी सो जाया करें ताकि आपका ज़हन फ्रेश हो, हुँ, आपके जो सोचें हैं वो फ्रेश हों, आपकी जो सेहत है वो फ्रेश हो। फिर आपके पास एक वक़्त मिल जाएगा ब्रेकफ़ास्ट करने का। अगर आपने हुँ, 7 बजे ऑफ़िस जाना है, आपने 8 बजे जाना है, आपने 9 बजे जाना है, तो आप 5 से 3 घंटे तक आपके पास मिल जाएँगे हर चीज़ को मैनेज रखने के लिए। मैंने रखा। असल में हमारी ज़रा सोने जागने की रूटीन जो है वो डिस्टर्ब बहुत हो गई है। डिस्टर्ब है, बिल्कुल। तो उसका असर हमारी ज़हनी सेहत पर भी पड़ रहा है, हुँ, जिस्मानी सेहत पर भी पड़ रहा है
اور ایک بیمار آدمی اکیلا بیمار نہیں ہوتا ہے, وہ پورا معاشرہ بیمار کرتا ہے. مطلب آپ گھر میں ایک بیمار آدمی ہے تو وہ اکیلا نہیں ہے, اس کے ساتھ اٹیچ سارے لوگ جو ہے وہ بیمار ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ میرا تندرست رہنا میرے سارے گھر والوں کی تندرستی کی ضامن ہے, تو پھر آپ بہتر سے بہترین اپنا خیال رکھ سکتے ہیں. بہتر سے بہترین اپنا خیال رکھ سکتے ہیں. اچھا, کیا سمجھتے ہیں حکیم صاحب کہ آج کل ہر انسان, ہر دوسرا شخص تھکن کا اظہار کر رہا ہوتا ہے, بہت زیادہ گلہ کر رہا ہوتا ہے کہ سونے کے بعد بھی تھکاوٹ ہے بہت زیادہ. کیا ہماری روٹین ٹھیک نہیں رہی؟ پہلے وقتوں میں لوگوں کی روٹین ٹھیک رہتی تھی, ایک پوری روٹین کو فالو کرتے تھے. ابھی روٹین نہیں ہے, کبھی سو لیا, کبھی جاگ لیا, کبھی کام کر لیا, کبھی مسلسل کام کر لیا اور سوئے نا. دیکھیں ہمارے ملک میں اوور لوڈنگ کا چلان ہوتا ہے, ٹھیک ہے, غلط لائن پر بھی چلان ہوتا ہے. آپ اگر سیفٹی ہیلمٹ جو ہیں ہمارے, اب کسی سے پوچھ لیں کہ آپ نے یہ ہیلمٹ کیوں پہنا ہوا ہے, تو وہ جواب دے گا چلان سے بچنے کے لیے, یہ نہیں دے گا کہ اپنی سیفٹی کے لیے میں نے اس کو پہنا ہوا ہے. ہمارے اس ملک میں ہیلتھ اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ آپ کی وہ والی چیزیں جو آپ کو ڈسپلنڈ کرنے کا کہا جا رہا ہے, یہ کوئی مجبوراً نہیں آپ کو کہا جا رہا یا آپ پر زبردستی نہیں تھوپے جا رہے ہیں, یہ آپ کی صحت کی ضامن چیزیں ہیں. مطلب دیکھیں آج سے 1400 سال پہلے ہمارا مذہب دین اسلام, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کا ایک فرمان ذیشان ہے, آپ نے فرمایا کہ جب اندھیرا چھانے لگے تو اپنے گھر کے چراغ جو ہیں وہ بند کر دو, مطلب روشنیاں ختم کر دو, اندھیروں کی طرف آ جاؤ, اپنے جو برتن ہیں ان کو ڈھانپ دو, گھر کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دو, اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہ جانے دیں. یہ ہے ہزاروں سال پہلے جو ہمارے مذہب نے ہمیں سکھایا. سائنس آج آ کے کہتی ہے کہ اگر کسی کو نیند نہیں آ رہی, اگر وہ دماغی طور پر ریلیکس نہیں ہو رہا یا اس کو دماغی طور پر دباؤ بہت زیادہ ہو رہا ہے, تو آپ ایک انوائرمنٹ کریٹ کریں ایسی, کیونکہ اندھیرا جب ہوگا تو پھر ایک ایسا ہارمون پروڈیوس ہوگا جو آپ کو نیند لانے میں معاونت دے گا اور آپ سکون کر سکیں گے. دنیا کی ہر ریسرچ جو ہے وہ یہی نقطے پر آ کے رکی ہوئی ہے کہ آپ کے جسم کا تھکنا جو ہے وہ اس بنیادی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ اس کو ریسٹ نہیں دیتے ہیں. جتنی اس نے مشقت کی اتنا آپ اس کو سکون نہیں دے پا رہے ہیں, آپ اس سے ضرورت سے زائد کام لے رہے ہیں. اب معدے سے ضرورت سے زائد کام لیں گے, معدے کی بیماریاں آ جائیں گی. بالکل ایسے ہی. اب دماغ سے ضرورت سے زیادہ کام لیں گے, دماغ کی بیماریاں آ جائیں گی. مطلب بیماری کی تعریف بھی ہمیں یہیں سے مل گئی کہ ایک متوازن نظام جو ہے, اگر آپ اس کو کراس کرنے کی کوشش کریں گے, جتنی لیمٹ ہے, آپ کی لائٹس لگی ہوئی ہیں, یہ لائٹس ایک لیمٹ تک ہم سے برداشت ہو سکتی ہیں. جب یہ ہائی ریفلیکٹ ہو جائیں گی تو ہماری آنکھیں اس کو برداشت نہیں کر سکیں گی. تو مسلسل ریفلیکشن رہنا, مسلسل سکرین ٹائمنگ پہ رہنا, مسلسل جاگتے رہنا, مسلسل جسم کو مشقت میں مبتلا رکھنا اور اس کو ریسٹ نہ دینا اور وقت پر اس کو آرام نہ دینا, یہ بنیادی سبب بن رہا ہے ہمارے جسم میں چڑچڑاپن لانے کا, ہمارے الفاظ میں تلخی لانے کا, جسم میں تھکاوٹ لانے کا, ہر وقت جسم پہ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ غنودگی جیسی کیفیت بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہے. اب دوسرا پوائنٹ آف ویو اگر ہم دیکھیں کہ ایک بندہ ٹائم پہ سو رہا ہے, ٹائم پہ کھانا بھی کھا رہا ہے, جسم کو مشقت کے بعد ریسٹ بھی دے رہا ہے, پھر بھی اس کو تھکن رہ رہی ہے, مطلب یہ سارا کچھ کر رہا ہے پھر بھی اس کو تھکن رہ رہی ہے, تو پھر دیکھا جائے گا کہ کیا جو وہ غذا لے رہا ہے وہ اس کے جزوے بدن بن رہی ہے کہ نہیں, جو اس سے انرجی ملنی چاہیے تھی کہ وہ مل رہی ہے کہ نہیں. مطلب سٹامک نے لیکن جو آج کل کی خوراک بھی تو ایسی ہے نا کہ خوراک کا تعلق بھی بہت زیادہ, ظاہر سی بات ہے, امپورٹنٹ ہے. بالکل آج کل خوراک بھی تو بچے فاسٹ فوڈ بہت زیادہ کھا رہے ہیں, اور وہ جو ایک دیسی کھانا تھا وہ تو میرے خیال میں اب پیچھے ہی رہتا جا رہا ہے. اکثر مائیں میرے پاس آگے کلینک پہ جب بتاتی ہیں نا کہ بچے فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں, بسکٹ کھاتے ہیں, بہت زیادہ کیچپ والی چیزیں لیتے ہیں شوارمے, تو میرا ایک سوال ہوتا ہے ان کو پیسے کون دیتا ہے؟ لیکن وہ بچے بھی تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, ظاہر سی بات ہے, اسکرین بھی دیکھ رہے ہیں. پہلے تو بچوں کو پچھلے زمانے میں یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ دکان بند ہے, ابھی تو سب کچھ آن لائن ملتا ہے, اور بچوں کو, ماں کو نہیں طریقہ آ رہا ہوتا, بچہ آرڈر کر لیتا ہے. والدین جو کچھ گھر میں کریں گے, والدین خود کہیں گے بیٹا آج پیزا نہ منگا لیں, ماما جی کہیں گے کہ آج برگر نہ منگا لیں, آج میں آپ کو شاورما نہ منگا لوں. وہ کہیں گے ان کو خوش کرنے کے لیے, لیکن پھر کچھ وقت کے بعد یہی غذا بچوں کی ضرورت بن جائے گی, وہ پھر اسی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں.
ہم ہر پلیٹ فارم پہ یہ کہہ رہے ہیں, ہر جگہ پہ ہر بندے کو پتہ بھی ہے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہیں, لیکن اس سے جان اس لیے نہیں چھوڑ رہی ہے کہ ہم مشقت نہیں کرنا چاہتے, محنت نہیں کرنا چاہتے, گھر میں کچھ بچوں کے لیے تازہ خوراک بنا کے نہیں دینا چاہتے. سبزیوں کا موسم ہے, سبزیاں دیں. میں خوراک کی طرف آ جاتا ہوں. بچے اگر آپ ایکٹیو رکھنا چاہتے ہیں, ان کو وٹامنس کی کمی نہ ہو, ان کی آئی سائٹ ویک نہ ہو, وہ تھکے نہیں, وہ چڑچڑے نہیں ہوں, وہ ہر وقت دماغی طور پر ایکٹیو رہیں, تو جیسے آج سے کچھ 40-50 سال پہلے والی مائیں تھوڑا کام کیا کرتی تھی نا, مائیں تھوڑا اس طرح سا کام کرنا شروع کر دیں تو بچے ایکٹیو ہو جائیں گے. بچے ایکٹیو ہو جائیں گے. اچھا تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ پانی کی کمی, ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے بھی تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے. دیکھیں ہمارے جسم میں جو ہے وہ 3 حصے پانی ہے, ایک حصے جو ہے وہ باقی غذا کا وقت ہوتا ہے. لیکن اگر 3 حصے پانی کی مقدار کم ہونا شروع ہو جائے گی اور ہم اس کو ضرورت کے تحت نہیں دیں گے, ایک عام تندرست بندے کو دن میں 3 سے 4 لیٹر پانی ریکوائرڈ ہوتا ہے. تندرست بندے کو, یہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, جو تندرست ہے, کسی بیماری سے بچا ہوا ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی کڈنی پیشنٹ ہے, کوئی لیور پیشنٹ ہے, کوئی اور مسائل چل رہے ہیں, تو پھر معالج سے مشورہ کر کے اپنے لیے پانی کی مقدار سیٹ کروائیں. لیکن تندرستی کی حالت میں آپ کو 3-4 لیٹر پانی چاہیے, اور اتنا پانی اگر ہم نہیں استعمال کریں گے تو جسم کی وہ ضرورت پوری نہیں ہو سکے گی, جس کے ساتھ پھر دوران خون سست ہو جائے گا اور تھکاوٹ آنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ناظرین, ابھی ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, بریک سے واپس آئیں گے تو کانورسیشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ حکیم صاحب موجود ہیں. ان سے ہم کر رہے ہیں تھکاوٹ کے اوپر بات کہ انسان اتنا زیادہ کیوں بہت جلدی تھک جاتا ہے. اچھا حکیم صاحب, ہم نے تھکاوٹ کے اوپر تو بات کی ہے, لیکن تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ اس سے جڑے اور مسائل بھی بہت سے پیدا ہو جاتے ہیں. سم ٹائم انسان کو غصہ بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے, انسان تھکا ہوا ہوتا ہے تو اپنے ایموشنز پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا, تو کبھی بھی کسی کے اوپر غصہ نکال دیتا ہے, وہ چیزیں اور بھی زیادہ ورس ہو جاتی ہیں جو بہتر ہونے. تو غصے کو کم کرنے کا کوئی ایسا نسخہ بتائیں. میرے خیال میں ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جب غصہ ہوتا ہے تو تباہی ہی آتی ہے, تو اس کو کم کرنے کا کچھ ضرور بتائیں. دیکھیں, غصہ ایک فطری عمل ہے جو ہمارے جسم کی ایک الارمنگ پوزیشن ہوتی ہے. غصے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو میرے تے زیادہ بوجھ ڈال رہا ہے, ایسا نہ کر. یعنی ضرورت سے زائد کسی بھی چیز پر اضافہ اگر پڑ رہا ہے نا, تو پھر وہ غصے کی شکل. یعنی آپ کو کوئی بات پسند نہیں آ رہی, آپ کو کوئی غذا پسند نہیں ہے, کسی کا رویہ پسند نہیں ہے, یا کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ آپ کے اگینسٹ جا رہی ہے, تو غصہ اس وقت جو ہے وہ جسم میں آتا ہے. غصے کا بہترین علاج صرف پانی کے اندر ہے. اچھا, بہترین. آپ کو بہت زیادہ غصہ آیا ہوا ہے, سب سے پہلے آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں. آپ اپنا پوزیشن چینج کر لیں, بیٹھے ہوئے ہیں کھڑے ہو جائیں, ٹھیک ہے, اور ایک گلاس پانی ایک ایک گھونٹ کر کے پینا شروع کر دیں. یہ ہے بغیر پیسوں کے نسخہ, اس میں پیسے خرچ نہیں ہونے ہیں. پانی ایک ایک گھونٹ کر کے آپ یہ استعمال کر لیں تو غصہ ٹھیک ہو جائے گا. جن کو مستقل غصہ آتا ہے اور وقت بے وقت غصہ آتا ہے, یعنی بغیر بات کے ہی چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے, تو پھر ان کا دماغی اعصابی نظام کمزور پڑ چکا ہوتا ہے. مطلب دماغی طور پر کچھ چیزیں برداشت کرنے کی ان میں سکت نہیں ہو رہی ہوتی ہے. تو ان کے لیے آپ 11 بادام رات کو پانی میں بھگو کے رکھ دیں. جی, 11 بادام یہ رات کو پانی میں بھگو کے رکھ دیں. صبح اٹھ کے ان کے چھلکے اتاریں, اس میں 11 سونگی کشمش, اچھا, میوہ جس کو کہتے ہیں, یہ 11 میوے اس میں ڈال دیں, اور اس میں 5 کالی مرچ ڈال دیں. اچھا, صرف بادام بھگونے ہیں, دوسری چیزیں نہیں بھگونی ہیں, اور 1 چٹکی اس میں کلونجی ڈال دیں. اچھا, ٹھیک ہے, اس کو ایک مکس کر کے پیسٹ بنا لیں, اور یہ تھوڑا تھوڑا منہ میں رکھ کے نا, جیسے صبح کے ٹائم پہ آپ اس کو لعاب بھی لے سکتے ہیں, ویسے بھی کھا سکتے ہیں, یا اس کو کوٹ کے ایک پیسٹ سا بن جائے گا. یہ آپ صبح کے ٹائم پہ لے لیں, اور ساتھ 1 کپ نیم گرم دودھ لیں جس میں 1 انچی کا پیس ادرک ڈالا گیا ہو. اچھا, وہ ابال کے یہ والا دودھ آپ پینا شروع کر دیں. کچھ وقت اگر آپ اس کو روٹین سے رکھیں گے نا, اس کا سب سے بڑا فائدہ ایک یہ ہوگا کہ یہ آپ کے
خون کو گاڑا نہیں ہونے دے گا، خون کی روانی کو بہتر کرے گا، دماغی اعصاب کو مضبوط کرے گا، اور کچھ وقت کے بعد آپ تھوڑا سا کول مائنڈ ہو جائیں گے، لوگ آپ کے غصے سے بچ سکیں گے، تھوڑی سی ریلیکس ہو جائے گا۔ ساتھ پانی کا استعمال رکھیں، چٹپٹے اور تلی ہوئی جتنی بھی غذا ہے اس سے ذرا اوائڈ کریں، اور ایسے لوگ جن کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے وہ آج ہی اپنی زندگی میں نمک اور میٹھا کم سے کم کر دیں، ان کو بہت زیادہ فائدہ اچھا، ہوگا انشاءاللہ۔ نمک بھی اور میٹھا بھی؟ ہاں جی، میٹھا بھی۔ اور نمک اور میٹھا، میٹھا تو میرے خیال میں بہت سے لوگوں کا فیوریٹ ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ میٹھا موڈ کو ایلیویٹ کرتا ہے۔ اگر آپ کا موڈ خراب ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میٹھا ہی ختم کر دیں وہ اکثر میٹھا کھانے والے لوگ پھر تلخ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ بظاہر اچھا، میٹھا کھا رہے ہوتے باتیں ہیں، میٹھی نہیں رہتی، جی پھر باتیں کڑوی آنا شروع ہو باتیں جاتی کڑوی ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں ایسا میٹھا رکھنا چاہیے جو باتوں کو بھی مٹھاس دے، تو وہ ہو سکتا ہے جو آپ کی باڈی کو فائدہ مند ثابت ہو رہا ہو۔ جو آپ کی باڈی کو فائدہ نہیں دے رہا، تو آج تو آپ کسی بندے کو چھیڑ لیں، وہ یا تو شوگر ہے یا پری شوگر ہے، ہاں، کچھ نہ ڈائبٹیز کچھ تو اس میں آ چکا بہت ہوا ہے، زیادہ بڑھ رہی ہے۔ تو اوائڈ تھوڑا کر لینا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں احتیاط کر لیں تاکہ پرہیز سے بچ سکیں۔ جب آپ پرہیز کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں تو پھر ہر چیز ہمیں پھر کھانے کا دل چاہتا ہے۔ ابھی تھوڑی احتیاط کے ساتھ چل لیں تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ چلیں کچھ کھا لیں، لیکن زندگی بھر نہ کھانے سے تو بچ جائیں گے نا۔ جن کو غصہ بہت آتا ہے وہ نمک اور میٹھا چھوڑ دیں، آزما کے دیکھیے گا۔ نمک اور میٹھا، جن کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، اور اکثر لوگ اپنے جو والد صاحب ہوتے ہیں ان سے بڑا گھبراتے ہیں کہ ان کو غصہ بہت آتا ہے، تو ان کا میٹھا اور نمک بند کرا دیں غصہ کرنا بند کر دیں گے، وہ کم ہو جائے گا کم ہو انشاءاللہ۔ جائے گا۔ ہاں جی۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ سونے کے بعد بہت سے لوگوں کو سو کے اٹھتے ہیں، اس کے باوجود اتنی زیادہ تھکاوٹ رہتی ہے، تھکاوٹ ختم نہیں ہوتی، اس کا بھی کوئی نسخہ بتائیں، اس کا بھی۔ ایسے لوگ جو ابھی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ کسی بیماری کے شکار نہیں ہوئے ہیں، مطلب ان کو شوگر نہیں ہے، بلڈ پریشر نہیں ہے یا کولیسٹرول نہیں ہے، اور اس کے باوجود ان کی تھکاوٹ ختم نہیں ہو رہی ہے، تو بڑا آسان ایک غذائی نسخہ وہ اپنے گھر میں کر لیں۔ صبح صبح اٹھ کے ایک کھجور، اچھا کھجور میں سے گٹھلی نکالیں اور اس میں 3 لونگ رکھ دیں۔ اچھا، کھجور کے اندر؟ جی، کھجور کے اندر اچھا یہ صبح صبح اٹھ کے چبا کے کھا لیں، اور 1 کپ دودھ لیں اور اس میں 2 چٹکی ہلدی ڈالیں، اچھا 2 چٹکی ہلدی ڈالیں اور 1 دارچینی کا پیس ڈالیں۔ یہ دودھ پکا کے ابال کے اس کے ساتھ وہ والی کھجور کھانا شروع کر دیں، اور اسی طرح کی ایک خوراک رات کو، لیکن رات کے وقت خوراک بنانی ہے 3 منقے۔ اچھا یہ بیج والا میوہ ہوتا ہے منقے، اس میں سے بیج نکال کے ان میں 3 لونگ رکھ دیں۔ اچھا رات کو 3 منقے اور 3 لونگ، صبح 1 کھجور اور 1 لونگ۔ یہ ہر نارمل آدمی اپنی غذا میں ان چیزوں کو شامل کر دے، یعنی رات کو چبا چبا کے کھانا ہے، اور ساتھ ہی ہلدی والا دودھ، ہلدی والے دودھ کو گولڈن ملک کہا جاتا ہے، سونے کا دودھ کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کے ارد گرد کے جتنے ممالک ہیں، آج بھی لوگ بہت ساری دوائیوں کے استعمال سے پہلے ہلدی والا دودھ استعمال کرتے ہیں، تاکہ یہ بہترین اینٹی بائیوٹک بھی ہے اور جسم کی سوزش کو بھی کم کرتا ہے، اور یہ پین کلر بھی ہے، کہیں نہ کہیں باڈی کو ریلیکس بھی دے رہا ہوتا ہے۔ یہ ہر بندہ اگر اپنی لائف میں رکھے گا تو وہ ان جیسی خطرناک بیماریوں سے بچ سکے گا۔ ان کو خدا نہ خواستہ شوگر نہیں ہوگی، ان کو خدا نہ خواستہ یورک ایسڈ نہیں ہوگا، ان کو خدا نہ خواستہ کولیسٹرول نہیں رہے گا۔ فوری طور پر لوگ پوچھیں گے شوگر والے کتنے جان؟ ٹھیک ہے، جن کو ہو چکی ہے ہاں، وہ ظاہر کیا سی کریں۔ بات ہے، اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کھجور کھانے سے ویٹ بڑا گین ہو جاتا ہے، اور جن کا ویٹ زیادہ ہے وہ تو پھر نہیں کھا نہیں، سکتے۔ میں نے اس کا حل بتا دیا نا کہ کھجور کے ساتھ لونگ رکھ کے کھائیں۔ اچھا، پھر ویٹ یہ گین نہیں دونوں ہوگا۔ کا مزاج بالکل اعتدال پر آ جائے گا، کبھی بھی وزن نہیں بڑھے گا، انرجی ضرور ہوگا، یہ انرجی اچھا بوسٹر ہے۔ آپ تھکے ہوئے ہوں تو آپ کے لیے فوری طور پر یہ تھکاوٹ ختم کرنے کا کام دے گا۔ جو لوگ شوگر پیشنٹ ہیں اور وہ بھی کھجور کھانا چاہتے ہیں، اچھا ان کے لیے میں گفٹ دے دیتا ہوں، چلیں وہ لونگ اور دارچینی برابر وزن پیس کے رکھ لیں۔ اچھا لونگ اور دارچینی برابر وزن پیس کے رکھ لیں، کھجور کے اندر اس کی 2 چٹکی کھجور کے اندر رکھ کے یہ کھجور کھا لیں، کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں دے گی تو انشاءاللہ۔ اس سے ان کی شوگر نہیں بڑھے گی؟ نہیں بڑھے گی انشاءاللہ، نہیں بڑھے گی۔ لونگ اور دارچینی مکس برابر وزن صفوف لے لیں، اور اس کا چمچ کا چوتھا حصہ اس کی مقدار ہے، مطلب 2 چٹکی اس کی مقدار ہے، یہ کھجور کے اندر رکھ کے آپ استعمال کرنا شروع کر دیں، اللہ کے فضل سے نہیں بڑھے گی۔ نہیں بڑھے گی، شوگر بھی نہیں بڑھے گی۔ حکیم صاحب بتا رہے ہیں کہ جو نسخہ اس کو آپ بھی ٹرائی کر سکتے اور ہیں۔ شوگر والے لوگ اگر تھکے ہوئے رہتے ہیں، بہت زیادہ ٹانگوں میں کھچاؤ رہتا ہے،
लौंग दालचीनी दोनों चीज़ें बराबर वज़न पीस के इनके 0 साइज़ के कैप्सूल भर लें। ये शुगर का इलाज नहीं है, थकन का है। मैं शुगर का नुस्खा कभी शेयर इसलिए नहीं करता, ये एक ग़िज़ाई बेतदालियों की बीमारी है। हर मरीज़ के लिए अलहदा सिस्टम होता है, हर के लिए एक जैसी नहीं होती। एक ही नुस्खा बता दें सब के लिए ठीक हो सकेगा, ऐसा नहीं है। जो उसकी वजह से थकावट हो रही होती है, ये एक वाला कैप्सूल रात को सोते वक्त आप हल्दी वाले दूध के साथ इस्तेमाल कर लें, आपको थकन बहुत जल्दी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। थकन बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अक्सर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मशवरे दिए जा रहे होते हैं कि आपको फ़लाँ चीज़ है, कोई भी कैसे मशवरा दे देता है। तो कोशिश किया करें पहले, अगर किसी को कोई बीमारी है अपने डॉक्टर से रुजू लाज़मी किया करें, किसी के मशवरे पे ऐसे ना अमल किया करें, क्योंकि हर चीज़ हर इंसान के लिए नहीं होती। जैसे कि हकीम साहब बता रहे हैं कि ये स्पेसिफ़िक लोगों के लिए, ऐसा नहीं कि तमाम लोग अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दें और बाद में कहें ये तो हकीम साहब बता रहे थे। तो हर चीज़ हर इंसान के लिए नहीं होती। अच्छा हकीम साहब, आजकल हम देखते हैं स्क्रीन बहुत ज़्यादा लोग देख रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, जॉब्स भी इसी तरह की है, मॉनिटर पे बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तो नज़र कमज़ोर इतनी ज़्यादा हो रही है, सबको ऐनक लगी हुई है और ऐनक को बचाना हर दूसरे दिन वो टूट भी जाती है, जी, ऐसे ही ऐसे तो ही। बड़ा मसला बनता है। तो नज़र कमज़ोर जो होती है, इसको रोका जाए या फिक्स किया जाए, इसका भी कोई नुस्खा अगर आपके पास है तो बता दें। देखिए, नज़र की कमज़ोरी मैंने शुरू में एक अर्ज़ किया था कि हम नज़र की जितनी इसकी लाइट सहने की शक्कत है, हमने ना इस पर बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर दिया हुआ है। ना इसको हम वक़्त पे सोने देते हैं, ना इसको हम आप अभी देखिएगा, अचानक से रोशनी वाली जगह से आप बाहर जाएँ ना, तो बाहर रोशनी हो भी रही हो तो हमें अंधेरा सा महसूस होता है। एकदम के लिए अंधेरा फ़ील होता है, क्योंकि आँखों पर उसकी रोशनी के बड़े सारे असरात आ चुके होते हैं। एक तो कम से कम आप जो है वो स्क्रीन टाइमिंग पर ले आएँ। दूसरा, ग़िज़ाई तौर पर एक नुस्खा आप अपने घर में बना के, ये हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है, जिससे नज़र की कमज़ोरी बड़ी तेज़ी से ठीक हो सकती है। इसमें है मगज़ अखरोट, अच्छा। एक अदद मगज़ अखरोट, ये मैं 2 वक़्त अच्छा के। हकीम साहब, ये जिनकी जी, नज़र कमज़ोर है वो रुक जाएगी या कमज़ोरी की तरफ जा रहे हैं तो फिर नहीं? दोनों के लिए फ़ायदा अच्छा, होगा। दोनों के जिनकी लिए। कमज़ोर हो रही है वो भी रुक जाएगी, और आहिस्ता-आहिस्ता इससे नज़र तेज़ होना भी शुरू हो जाएगी। अच्छा, बेहतर मतलब होना शुरू हो बेहतर जाए। होना भी शुरू हो जाएगी। अखरोट, मगज़ एक लेना है आपने, ठीक है जी? और इसमें 1 अदद अंजीर लेनी है, और इसमें 3 अदद बादाम लेने हैं, 3 अदद काली मिर्च लेनी है, ठीक है? और 2 चुटकी कलवंजी। ठीक। ये चीज़ें लेके इनको मिक्स करके कूट लें, एक पेस्ट सा बना लें। ये 2 वक़्त की खुराक है। इसकी आधी खुराक सुबह ले लें खाली पेट, और आधी खुराक रात को सोते वक़्त ले लें। अगर खाने में मसला हो, डायरेक्टली नहीं खा रहे हैं, तो आप दूध में ही इन चीज़ों को पका लें। पहले इनको कूट लें और इनको, इन चीज़ों को जो है वो दूध के अंदर पका के रख लें। ये वाला दूध रात को पीना शुरू कर दें और सुबह के वक़्त इसकी एक खुराक खिलाना शुरू कर दें। इंशाल्लाह बफ़ज़्ल-ए ताला 1 डेढ़ माह में आपकी जो आँखों में थकन आ रही है, पहले वो कम हो जाएगी। जो आप हर वक़्त आँखों पर दबाव अच्छा। फ़ील करते हैं, वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, इसके साथ एक नुस्खा जारी रखें, सिर्फ़ सौंफ और काली मिर्च। अच्छा। सौंफ और काली मिर्च, ये बराबर वज़न पीस लें और इसमें थोड़ी सी मिश्री डाल लें। अगर आप डायबिटिक हैं, मिश्री ना डालें, लेकिन ये दोनों बराबर वज़न पीस के रख लें। आप ऑफिस में हैं, अपने टेबल पे एक डब्बा भर के रख लें। आप गाड़ी में हैं, गाड़ी में एक डब्बा भर के रख लें। आप हर 2-2 घंटे बाद इसकी ना 2 चुटकी मुंह में रख के इसको चूसते रहा करें। इसका लुआब लेते रहें। ये 2 नुस्खे अक्सीर तरीन नुस्खे हैं। अल्लाह के फजलो करम के साथ ये नज़र कमज़ोर भी नहीं होने देंगे, जो कमज़ोर हुई हुई नज़र है उसको भी वापस लाने में मुआवनत देंगे, और आपके जो दिमाग पर हर वक्त बोझ और माथे पे हर वक्त बोझ बन रहा होता है, वो भी इनके साथ ठीक होना शुरू हो जाएगा। वो भी इनके साथ ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो जो नुस्खे बताए हैं वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हकीम साहब, मुज़म्मिल रिज़वी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपने अपना कीमती वक्त दिया है। नाजरीन, अभी हम जाते हैं ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे तो नए मेहमान का आपसे तारुफ करवाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इससे पहले हम हकीम साहब के साथ बात कर रहे थे, अभी थोड़ी सी बात करते हैं कि बर्दाश्त की कमी इतनी ज़्यादा क्यों होती जा रही है कि हमारे जो रिश्ते हैं, खूबसूरत खूबसूरत रिश्ते, वो बिखर जाते हैं।
اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ بہت زیادہ طلاق کی شرح بہت زیادہ آج کل بڑھتی جا رہی ہے. یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ طلاقیں اتنی زیادہ بڑھتی کیوں جا رہی ہیں. اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ کیا برداشت نہیں رہی؟ یا ایک یہ ایلیمنٹ بھی بہت زیادہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے خواتین جو تھی ان میں اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہوا کرتی تھی اپنے حقوق کے متعلق. وہ جانتی نہیں تھی, وہ بہت زیادہ برداشت کرتی رہتی تھی. اگر کوئی ظلم کیا جاتا تھا, برا سلوک کیا جاتا تھا, تو وہ اس کو برداشت کر لیتی تھی کہ کوئی اور آپشن ہمارے پاس موجود نہیں ہے. لیکن آج کل کی خواتین ظلم کے خلاف آواز بلند کرتی ہیں, برداشت نہیں کرتی. کیا یہ وجہ ہے اس کے پیچھے, یا اس کے پیچھے اور وجوہات ہیں کہ کوئی چھوٹا سا مسئلہ اگر درپیش آ جاتا ہے اس کو بھی برداشت نہیں کرتی, چاہے خاتون ہے یا مرد ہے, دونوں جانب سے. تو کیا اس کے پیچھے وجوہات ہیں؟ اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اتنی زیادہ طلاق کیوں بڑھتی جا رہی ہے. چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو بہت بڑا بنا کر پیش کیا جاتا ہے, یا واقعی بہت بڑے مسئلے ہیں جس کی وجہ سے کمپرومائز نہیں کیا جاتا. لیکن اس کے بیچ میں سب سے بڑا پرابلم جو ہوتا ہے وہ سوسائٹی میں یہ ہو رہا ہے کہ جو بچے ہیں فیملی کے اندر وہ بہت زیادہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں, وہ دونوں سائڈ میں بٹ جاتے ہیں. ان کی لائف کمپلیٹلی ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں اس طرح سے نہیں رہتی جب دونوں پیرنٹس کے بیچ میں سیپریشن ہو جاتی ہے. تو اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر تہمینہ یاسر, کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. ویلکم کرتے ہیں میڈم آپ کو. بہت شکریہ. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ آئی ایم گڈ. اچھا, آج سے مطلب ہم دیکھنے, آج سے تو نہیں بلکہ آج کل اتنا زیادہ طلاق بڑھتی جا رہی ہے, اس کے پیچھے اتنے زیادہ کیا وجوہات آ رہی ہیں کہ دن بدن ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیورس کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے, اور کسی میں برداشت, پیشنس کا بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ کم ہوتی جا رہی ہے. ہاں بالکل, اس حوالے سے آپ نے جو پوائنٹس بتائے بالکل صحیح ہیں کہ ہماری سوسائٹی جو ہے اس میں, بلکہ اوور آل ہم اگر دنیا کو دیکھیں تو ہر حوالے سے ہر ملک میں یہ ایشوز ہمیں نظر آ رہے ہیں. لیکن ہم اپنی سوسائٹی کی جب بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدم برداشت بہت زیادہ ہے دونوں سائڈ پہ, بلکہ ہر انسان میں. اور اس کی وجہ ایک تو جو ایک چینجز جو آئے ہیں, جو گلوبل ولیج بن گیا, جو آپ لوگوں کو بہت سارے چیزیں باہر کے ممالک کی پتہ چلتی ہیں, اور یو کمپیئر یور سیلف ود ادرس. جو پہلے اگر ہم دیکھتے تھے تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی گھر میں, فیملی میں, چلو اسکول کالج میں, ان کے ساتھ آپ کمپیئر کر رہے ہوتے تھے. اس وقت پہ کمپیریزن ٹریپ میں پھنس گئے ہوئے ہیں. اور یہ کیا ہے کہ دوسرے ممالک میں جو بیٹھے ہوئے ان سے بھی کمپیئر ہو رہا ہے, دوسرے کپلز جو کہ اپلوڈز کر رہے ہیں ان سے بھی اور کمپیئر اچھا, کر ہم رہے یہ ہیں. بھی نہیں سوچتے کہ اگر کوئی اپلوڈ کر رہا ہے تو obviously وہ اپنی ایک اچھی سائڈ دکھائے گا. ہاں, دیٹ از وہ دا ہائی لائٹ. وہ بری سائڈ تو کبھی بھی نہیں دکھائے گا اپنی سوشل میڈیا کے ایسے اوپر, ہی لیکن ہم اس کو آئیڈیلائز بہت زیادہ کرتے ہیں, دیکھ کے اپنا گھر خراب کر لیتے ہیں. ایسا ہی ہے بالکل. اور دیکھو یہ تو ون آف دا ریزنز ہے کہ ہم کمپیئر کرنا شروع ہو گئے ہیں بہت زیادہ لوگوں سے, اور ہمیں اپرچونٹی بھی مل رہی ہے کمپیئر کرنے کی. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں تو جو دوڑ لگی ہوئی ہے نا جیتنے کی, آگے بڑھنے کی, پیسہ کمانے کی, اس کی وجہ سے ہمارے برین میں کچھ کیمیکلز وغیرہ, جیسے سپوز کارٹیزول جو ہے وہ ہمارا بہت ہائی ہو جاتا ہے جب ہم ہر وقت آن ایج ہوتے ہیں کہ اب یہ کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے. تو اس میں عدم برداشت ہو ہی جاتی ہے, یعنی برداشت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر برداشت ختم ہوگی تو وہ آپ کی فیملی کے اوپر افیکٹ کرے گی. جیسے آپ نے بچوں کی بھی بات کی, تو بچوں کے اوپر افیکٹ آتا ہے. ہسبینڈ ہے تو وائف کے اوپر افیکٹ آتا ہے, وائف ہے تو ہسبینڈ پہ آتا ہے. اور اب جیسے ہماری سوسائٹی میں کمبائنڈ فیملی سسٹم اکثر دیکھا گیا ہے, تو کمبائنڈ فیملی سسٹم میں تو ایک شخص بھی پرابلم میں ہے تو وہ پوری کی پوری فیملی کو پرابلم ہے. ڈالنے کی ایگزیکٹلی. تو موجب نہیں, بنتا ہے. اچھا, زیادہ تر کیا کمپرومائز خواتین کی جانب سے نہیں کیا جا رہا, مردوں کی جانب سے نہیں کیا جا رہا, کیا کہاں پہ معاملہ کہاں پہ پھنسا ہوا ہے؟ دراصل اس وقت پہ میں یہ کہتی ہوں کہ اگر ہم کافی سال پہلے کو دیکھیں تو اس وقت بھی یہ ہوتا تھا کہ وائف یا فیمیلز جو ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہوتی تھی موسٹلی, اور وہ گھروں میں رہتی تھیں, اپنی زندگی ان کا وہی محور ہوتا تھا. آہستہ آہستہ عورتوں نے اپنے آپ کو سمجھنا شروع کیا, جاننا شروع کیا, اپنی اسکلز کو پہچاننا شروع کیا. تو یہ ٹرانزیشن جو آئی تو اس میں فیمیلز جو ہیں انہوں نے اپنے لیے آواز اٹھائی کہ بھئی میرے بھی ایکول رائٹس ہیں, بالکل. تو مجھے ملنے چاہیے.
تو اس میں جو اب کلیش آ رہا ہے نا، جو اس وقت پہ ہم دیکھ رہے ہیں، میرے پاس زیادہ تر کپلز جو آتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ فیمیل اپنے لیے برابر کی اپرچونٹی چاہتی ہے، لیکن میلز جو ہیں وہ ان کو اس طرح سے اپرچونٹی لینے میں ہیلپ نہیں کر رہے ہوتے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ایک ڈومیننس تھی وہ بھی رہے، اور فیمیل اگر گرو کرنا چاہتی ہے تو کرے. جیسے اگر میں اپنی جنریشن کو دیکھوں تو ہماری جنریشن نے ڈبل کام کیے، یعنی ہم لوگ باہر بھی نکلتے تھے کام کرنے اور گھر میں بھی فلی ہم ڈیووٹیڈ ہوتے تھے کہ سب کچھ ہم نے کرنا ہے. اب جو جنریشن ہے وہ اس سے ہٹ گئی ہے، وہ کہتی ہے بھئی جب ہم بھی فلی ڈیووٹیڈ ہیں باہر کے کام میں تو پھر گھر کے کام مشترکہ ہونے چاہیے. اچھا، اس میں کوئی برائی بھی تو نہیں ہے نا کہ اگر کوئی خاتون آگے بڑھنا چاہتی ہے، گرو کرنا چاہتی ہے تو فیملی کو میرے خیال میں اب سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اب حالات بدل گئے ہیں، وقت بدل گیا ہے، چیزیں بدل گئی ہیں. تو لیکن کہیں نہ کہیں سے پھر ہمیں یہیں اس کا کنکلوژن تو وہیں پہ آ کے نکل رہا ہے کہ تھوڑی سی تبدیلی اب مردوں کو دکھانی پڑے گی. بالکل بالکل. اور دیکھو یہ جو تبدیلی آئی ہے اس میں فائدہ دونوں کا ہوا ہے نا. یعنی اگر کپل کو دیکھیں تو کپل میں اب اگر صرف ایک میل کما رہا ہو، ہسبینڈ کما رہا ہو تو اب گزارا ہی نہیں ہوتا، ایک یا دو بچوں پہ بھی گزارا نہیں ہوتا. تو یہ ایک ایسے فائدہ ہے جو پوری فیملی کو مل رہا ہے. لیکن فیملی اگر یونائٹڈ ہو، مل کر چلیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، تب ہی یہ پرابلمز حل ہو سکتے ہیں. ڈیورسز کی طرف زیادہ تر لوگ اسی وجہ سے جاتے ہیں کہ وہ میں لگے رہتے ہیں، وہ جو ہوتی ہے نا انا یا میں، کہ مجھے یہ مسئلے آ رہے ہیں، میرے یہ پرابلمز ہو رہے ہیں، میں اس چیز کو سفر کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو میرا پرابلم کو ایڈریس کرنا چاہیے. جبکہ اگر ہم دیکھیں تو کپل کا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ مسئلہ کپل کا ہوتا ہے. الگ الگ دونوں انسان ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، نہیں جی تمہاری وجہ سے مسئلہ ہے، تمہاری وجہ سے مسئلہ ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ پھر کپل میں کلیشز اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. اچھا، دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کا کہنا ہوتا ہے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ان لاز کی وجہ سے بھی بہت سے مسئلے کھڑے کیے جاتے ہیں جن کی وجہ سے ڈیورس تک ایک کپل پہنچ جاتا ہے. ایسا ہی ہے بالکل، اس لیے کہ جب ایک ذہن ہوگا تو وہ اپنے حساب سے سوچے گا، دو ذہن ہوں گے تو وہ ہو سکتا ہے مل کر سوچنے کی کوشش کر لے. لیکن جب اگر 4 ذہن ہیں، 10 ذہن ہیں اور ہر ایک اپنا اپنا ان پٹ دے رہا ہے ایک ریلیشن میں، تو ہر ایک اپنے حساب سے سوچ رہا ہوتا ہے. تو اس میں پھر ایک پوائنٹ پر ہسبینڈ اینڈ وائف بھی نہیں آ پاتے، اس لیے کہ فیملی کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہوتا ہے. ہر ایک کہتا ہے یہ ایسے، یہ ایسے، یہ ایسے، تو پرابلم پھر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ کپل کو اپنے معاملات کو خود ہینڈل کرنا چاہیے، مل کر ہینڈل کرنا چاہیے. اور اگر ضرورت ہے کہ نہیں بھی ہمارا کلیش ہو رہا ہے، ہم مل کر نہیں کر سک رہے، تو جیسے کہ سائیکالوجسٹ ہے یا کوئی ایسا بندہ جو کہ نیوٹرل ہے، بائسڈ نہیں ہے اور سینسیبل ہے، جو کہ ان کے پرابلمس کو سمجھ کے کوئی سولوشن دے سکتا ہے، اس سے بات کریں. نہ کہ یہ کہ جی گھر کے بڑے سے بات کر لی، بڑا بھی جس کی طرف کا ہے وہ اس کی طرف لگ جائے گا. ایگزیکٹلی، وہ بھی جس طرف کے ہوتے ہیں پھر اسی طرف ایک بندہ باعث تو تھوڑا بہت ہوتا ہی ہے ڈیفینیٹلی. اچھا، کہیں نہ کہیں مالی دباؤ بھی اس میں نظر آتا ہے کہ مالی دباؤ کی وجہ سے بھی خواتین ہیں یا مرد ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بہتر ہے کہ اس ریلیشن شپ کو چھوڑ دیں. لیکن اکثر میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ بہت زیادہ موٹیویشنل اسپیکر یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو مسائل آپ کو یہاں پیش آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ دوسری جگہ جا رہی ہیں بہتری کے اس میں یا بہتر اس میں آپ مرد بھی جا رہے ہیں، تو اس سے بھی ڈبل مسائل آپ کو یہاں پہ تو آپ کو اندازہ ہے کہ یہ والے پرابلمز ہیں اور ان کا آپ حل نکال سکتے ہیں، لیکن دوسری جگہ پہ آپ کو آئیڈیا نہیں ہے بالکل کہ وہاں پہ کون سے مسائل ہیں. بالکل اسی وجہ سے جب ہمارے پاس کپلز آتے ہیں، کلیشز ہو رہے ہیں، ہم ان کو بے شک وہ ڈیورس تک پہنچ گئے ہو، ہم انہیں یہی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے وے تو کریں، چیک تو کریں کہ اس وقت پہ کیا فائدے اور نقصانات ہو رہے ہیں. اور اگر آپ دونوں الگ ہو جاتے ہیں تو ہر ایک کے اپنے اپنے کیا فائدے اور نقصانات اسے ہوں گے، کون سی چیزیں اسے سفر کرنی پڑیں گی. اس لیے کہ جس وقت پہ ہم کسی ٹریپ میں ہوتے ہیں نا، ہمارا ذہن اسی کے اندر فوکسڈ ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ بس اس سے نکل جاؤں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن کئی دفعہ باہر کوئی بڑا ٹریپ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ ہم نے سمجھنی ہوتی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کپل جو ہے کوشش کرے کہ
प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के तौर पे ले, ना कि दूसरे शख्स को प्रॉब्लम के तौर पे ले। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ जब आ जाए तो फिर दोनों मिलकर प्रॉब्लम का हल निकालते हैं, ना कि ये कि वो बस एक साउथ है और एक नॉर्थ हाँ है। प्रॉब्लम से नफरत की जाए, इंसान से नफरत ना की बिल्कुल जाए। ऐसा ही अच्छा, दूसरा ये भी बताएं कि अक्सर हम देखते हैं कि शादी के बाद किसी, चाहे मर्द है या औरत है, दूसरे पार्टनर की तरफ माइल होना शुरू हो जाते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं रीज़न बनती है एक्स्ट्रा मैरिटल और इस तरह की चीज़ें? हाँ जी, बिल्कुल। इनफिडेलिटी और ये सब जो होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो होते हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इस वक्त पे जो स्टैटिस्टिक्स बताती है, तकरीबन 40 to 60% जो डिवोर्सेस के केसेस चल रहे होते हैं उनमें से, यानी टोटल जो है उसमें से 40 to 60% इनफिडेलिटी भी होती है। और जिनमें इनफिडेलिटी होती है उनमें कहते हैं कि 5 इयर्स के दौरानिए में डिवोर्स हो भी जाती है। अच्छा। ये चीज़ भी होती है, लेकिन उसमें ये 53% जो है ना चांसेस होते हैं कि 5 साल में डिवोर्स हो जाए। और कुछ लोग होते हैं जिनकी अपनी मजबूरियां भी होती हैं, जिसकी वजह से वो खामोशी से चल रहे होते हैं और एक दूसरे से इनडिफरेंस होते हैं। एक डिवोर्स होती है जो कि आप दोनों अलग हो गए, एक दूसरे से अलग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और एक डिवोर्स होती है जो माइंड दे देता है। इस तरह के भी हम केसेस देखते हैं कि एक ही घर में रह रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन जहनी तौर पे एक दूसरे को डिवोर्स दे चुके हैं, पे एक दूसरे के साथ नहीं है। ऐसे केसेस जो होते हैं ये फिर बच्चों के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं, इसलिए कि बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, घर में क्लैशेस हो रहे होते हैं, यहाँ पे बिल्कुल इंडिफरेंस होता है, एक दूसरे की तरफ तवज्जो ही नहीं होती, बिल्कुल इंडिफरेंस। तो ये सूरत हाल जो है ना, ये भी हम देखते हैं, और इनफिडेलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और इस वक्त पे मौके ज़्यादा मिलना शुरू हो गए हैं लोगों को। पहले अगर आप 4-6 साल पहले तक देखें तो जो मेल्स थे उनको बहुत सारे मौके शुरू बड़े अरसे से मिलते आ रहे थे। अब फीमेल्स भी इसको देखना शुरू हो गई हैं, अब उनको भी मौके मिल रहे हैं। ज़ाहिर है मोबाइल हाथ में, यूनिवर्सिटीज़, जॉब्स, ये वो हर जगह पे हर शख्स उन्हें मिल रहा है। अब इसमें अगर हस्बैंड या वाइफ जो है एक दूसरे को इमोशनली और हर हवाले से एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो फिर वो दूसरी तरफ देखने के उनके चांसेस हो जाते हैं, जो कि हम कहते हैं कि अगर अच्छा, आप अगर ट्रेनिंग सपोर्ट नहीं मिल रही तो बिल्कुल, चाहे इमोशनल हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे किसी भी हवाले से हो, अगर सपोर्ट नहीं मिल रही, दोनों एक पेज पर नहीं खड़े, तब ही ऐसा होता है। हम कहते हैं ना कि जब आपको घर में वो नहीं मिलेगा तो फिर आप बाहर निकलोगे। Exactly. बच्चों के लिए भी यही कहते हैं और कपल्स के लिए भी यही कहते हैं, जब घर में आपको नहीं मिलता तब ही आप बाहर निकलते हो। तभी आप और दूसरी चीज़ जो एक और आ जाती है कि कई दफ़ा, अच्छा, बहुत दफ़ा हम देखते हैं कि ख़वातीन की जानिब से सपोर्ट भी मर्दों को मिल रही होती है, लेकिन उसके बावजूद ये इशू मैं यही बात करने लगी थी कि दूसरी चीज़ जो होती है ना वो ये होती है कि आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। ठीक है ना, सपोज़ हमारी सोसाइटी में मेल के पास ये ऑप्शंस कि जी मैं दूसरी तीसरी शादी कर लूँ, ये ऑप्शन जो है उनको मिल जाती है, और इसकी वजह से उन्हें लगता है कि इनफिडेलिटी इज़ ओके, जबकि ये बिल्कुल गलत है। यानी कि दूसरी शादी करना, तीसरी शादी करना, दैट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू विल टेक, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको प्रॉपरली निभानी पड़ेगी, जो कि बहुत रेयर होता है कि कोई निभा सके और उनमें इंसाफ भी कर सके। वो तो मेरे ख्याल में बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। नाजरीन, अभी हम जाते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं कि डिवोर्स रेट इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ती जा रही है और रिलेशनशिप इतना क्यों आसानी से टूटते जा रहे हैं। टूटने नहीं चाहिए, क्योंकि उससे फैमिली, बच्चे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, और ये असर सिर्फ उनकी बचपन तक नहीं, उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। हम ये सोचते हैं कि बच्चे हैं, अभी बड़े हो जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, बड़ा हो के भी बच्चा नहीं ठीक होता, क्योंकि बहुत से उसके अटैचमेंट स्टाइल जो होते हैं वो उसके केयर गिवर पर ही डिपेंड कर रहे होते हैं, तो वो उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं।
कोशिश करें कि अच्छे से रिलेशनशिप को आगे लेके चलें। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बताएं कि अब हल क्या है? मेन चीज़ तो यही है जिसके ऊपर हम सभी फोकस्ड हैं कि घर बना रहे लोगों का, अच्छे से साथ ही रहें। देखिए, इसका सबसे पहला जो पॉइंट जिस पे मैं बात करूँगी वो ये है कि आप बच्चों की तरबियत किस तरह से कर रहे हैं। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर आप उसकी तरबियत इस तरह कर रहे हैं कि तुमने अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारनी है और तुमने लोगों को साथ लेकर नहीं चलना या ज़रूरत नहीं है तुम्हारे साथ दूसरे चले, यानी कि उसे डोमिनेंस की, उसे कंट्रोल की फीलिंग दे रहे हैं, तो ये फीलिंग जो होती है ये रिलेशंस बनाने वाली नहीं होती। ठीक है, सबसे पहले तो वालिदैन को ट्रेनिंग में अपने ख़ास तौर पे बेटों को, इसलिए कि बेटे हमारी सोसाइटी में ज़रा उनके अंदर कंट्रोल वगैरह ज़्यादा डेवलप कर दिया जाता है, एक तो ये चीज़ देने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि जब भी रिलेशन में आए तो रिलेशन में क्यों आ रहे हैं, उसके वजह क्या है। बहुत सारी तो इस तरह की शादियाँ होती हैं, ज़बरदस्ती की शादियाँ होती हैं, पेरेंट्स की जानिब से कराई जाती हैं, तो उसमें बच्चा भी कह रहा होता है कसूर मेरा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बच्चे को तभी आवाज़ उठानी चाहिए। बच्चे पहले तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, फिर बाद में वो बिगड़ना ही होता है, प्रॉब्लम उसे पहले ही बिगाड़ लें और वालिदैन से इनकार ही कर दें। बिल्कुल, इसमें एक तो बच्चे इनकार करने की सलाहियत पैदा करें, दूसरा ये कि वालिदैन को भी इस पे सोचने की ज़रूरत है। हम कहते हैं कि आपका माशरा जो है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है पेरेंटिंग। आपकी पेरेंटिंग अगर ऐसी है कि जिसमें आप बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हो, बच्चे को उसकी आवाज़ उठाने की सलाहियत नहीं दे रहे हो, उसको सही और गलत की पहचान नहीं दे रहे हो, तो फिर बच्चा जो है वो कैसे अपने लिए आवाज़ उठाएगा। फिर वालिदैन भी मैनिपुलेटिव हो जाते हैं, वालिदैन भी अपने मर्ज़ी चला रहे होते हैं, तो उसमें ये होता है कि बच्चे जो हैं वो पहले खामोश रहते हैं, बर्दाश्त करते रहते हैं, लेकिन एवेंचुअली अगर आवाज़ भी उठाते हैं तो उनकी आवाज़ दबा दी जाती है। भाई लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, नहीं भाई हमने तो अब ज़बान दे दी है, जो भी इस तरह के रीज़न्स होते हैं। लेकिन एवेंचुअली हमने यही देखा है कि इस तरह से जब शादी खुशी से नहीं की जाती तो फिर शादी ख़त्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि यूनिट बन के रहें, यानी वालिदैन बच्चे सब मिलकर अच्छा, वालिदैन को भी सोचना चाहिए, आप इतने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, एक दूसरी बच्ची को घर लेके आ रहे हैं, अगर आप अपने बेटे को प्रेशराइज कर रहे हैं तो उसके अंजाम बाद में बुरा भी निकल सकता है। चलें, बहुत से लोग हम देखते हैं कि ज़बरदस्ती की शादियाँ चला जाते हैं, हालांकि वो भी जुल्म है एक किस्म का, लेकिन वो चला जाते हैं, लेकिन वालिदैन उसके बाद के अंजाम से नहीं घबराते। उनको भी थोड़ा सा मेरे ख्याल में वालिदैन को यहाँ पे अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बच्चे की राय, लड़के की राय भी पूछनी चाहिए इसमें। बिल्कुल, और देखो वो जो आप कह रहे हो ना कि शादियां चला जाते हैं, तो उसमें उनकी पर्सनालिटी तो मसक हो जाती है, इसलिए कि हम देखते हैं कि जैसे हमारे ज़माने में या कुछ अरसा लेकिन पहले वो एक सोसाइटी की नज़र में एक सक्सेसफुल मैरिज होती है, बस असल में वो सक्सेसफुल मैरिज होती नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए कि अंदर ही अंदर उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज इतने ज़्यादा बढ़ गए होते हैं। हमें नज़र आता है 40s 50s में अब ये ग्रे में डिवोर्सेस क्यों हो रही हैं, इसलिए कि वो डिप्रेशन और स्ट्रेस ले लेकर उनके ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो रही होती है। और फिर उनके जब फियर्स ख़त्म हो जाते हैं ना, यानी पहले तो होता है लोग क्या कहेंगे, ये होगा वो होगा, बच्चे छोटे हैं, बच्चे बड़े हो जाएं, लेकिन जैसे ही उस एज में आते हैं कि जब बच्चे अपने अपने कामों में लग गए तो फिर उस वक्त पे जो डिवोर्सेस जो हैं उनका रेट भी बढ़ रहा है, इसी वजह से कि वो फिर उस वक्त पे कहते हैं कि अच्छा अब इससे निकलो, इसमें तो कुछ रखा ही नहीं है, इसमें तो हम एक दूसरे को सिर्फ तकलीफ़ ही दे रहे हैं। तो एक ऐसा रिलेशन जिसमें आप सिर्फ तकलीफ़ दे रहे हैं एक दूसरे को या बिल्कुल इनडिफरेंट है, यानी उसमें आपको पता ही नहीं है एक दूसरे का, तो उस रिलेशन में रहने का फ़ायदा नहीं होता, नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन लोगों को वही लगता है कि जी नहीं डिवोर्स तो नहीं हुई ना, बस ये चीज़ नहीं, ये तो बड़ा दाग है, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन डिवोर्स क्या है, ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट का ख़त्म होना है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था और एक ख़त्म हो गया। एक्सेप्टेंस भी नहीं है कि हम देखते हैं कि अक्सर किसी और जगह पे रिश्ता हो रहा होता है तो ख़ासकर फैमिलीज़, लड़का लड़की में फिर भी इतने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होते कि अगर कोई डिवोर्सी खातून है या मर्द है तो पार्टनर जो दोनों होते हैं वो आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जो वालिदैन इन लॉज होते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं कि फ़लाँ डिवोर्सी है, फ़लाँ का ये प्रॉब्लम है। इस सोसाइटी में ये बड़ा एक इशू आता है कि जो अगर दोबारा से अपना घर कोई बसाना भी चाह रहा है तो उसको बसाने नहीं दिया जाता। दरअसल ट्रांजिशन जब होती है ना तो फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्टेंस आती है,
اس وقت پہ ایکسیپٹنس آنا شروع ہوئی ہے، یعنی اس وقت پہ ڈیورس کو ایکسیپٹنس دی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے ایک ریلیشن نہیں ہوا، ختم کریں، دوسرا ریلیشن بنائیں یا نہیں بنانا آپ کی اپنی مرضی ہے. ایک تو اس کی ایکسیپٹنس آ رہی ہے. جب اس کو تھوڑا سا اور ٹائم گزرے گا، زیادہ بہتر اس میں صورتحال ہوگی، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بھی رہنا شروع ہو جائیں گے. ہم یہ نہیں کہتے کہ بہتر صورتحال یہ ہوگی کہ ڈیورسز ہونا شروع ہو جائیں گے مستقل. اس میں جب سمجھ آنا شروع ہوتی ہے کہ بھئی ڈیورس بھی ہو سکتی ہے، سو بی کانشیس، بی الرٹ کہ پرابلم کو ایڈریس کریں. تو پھر جو کپل ہے وہ بھی زیادہ اویئر ہوں گے اور زیادہ وہ سینسیبلی اس کو ہینڈل کرنا شروع کریں گے. تو پھر آہستہ آہستہ وہ وقت آ سکتا ہے کہ جس میں کہ وہ سٹیج آئے کہ جب لوگ اس کو کہ ڈیورسڈ ہے، کوئی بات نہیں، اس میں کیا ایشو ہے. ایک ریلیشن ختم ہوا، جیسے ایک کانٹریکٹ ختم ہوا، اب اگلا کانٹریکٹ پلان کیا جا سکتا ہے. دیٹ ڈزنٹ مین کہ اس میں کوئی ایشوز ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس چیز کو ایکسیپٹنس بھی ملنا شروع ہو جائے گی، ایکسیپٹنس بھی ملنا شروع ہو جائے گی. اچھا، اکثر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی میں اگر نہیں بن رہی، پرابلمز آ رہے ہیں، تو کچھ ٹائم کے لیے دونوں ایک دوسرے کو ٹائم دیتے ہیں، اور ایسے کپل ہم نے بہت سے دیکھے، اس کے بعد وہ دوبارہ کافی عرصے کے بعد اکٹھا رہنا بھی شروع کر دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں خود کو پرابلمز کیا ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ فیملیز کوآپریٹ نہیں کرتی. اگر ٹائم بھی وہ ایک دوسرے کو دینا چاہ رہے ہیں، چلیں آپ کچھ ٹائم الگ رہ لیں، میں الگ رہ لیتا ہوں، سوچیں اس کے اوپر ہم آگے ریلیشن شپ چلا سکتے ہیں نہیں چلا سکتے، بات پھر وہیں گھوم کے فیملی پہ آ جاتی ہے کہ فیملی نہیں ٹائم. پھر فیملی کہتی ہے یہ کس طرح کی شادی ہے کہ آپ لوگ الگ الگ رہ رہے ہیں. اور بہت سے ایسے ہمارے ایکٹر ایکٹریسز کی بھی اسی طرح کی شادی دوبارہ سے انہوں نے کنٹینیو کیا ہے ایک دوسرے کو ٹائم دینے کے بعد. لیکن یہاں پہ ٹائم بھی نہیں دیا جاتا. یہ چیزیں ہم پتہ نہیں کیوں سمجھنا نہیں چاہتے، یا پرانے وقتوں والی چیزیں ہم دوبارہ آگے کنٹینیو کریں کہ وہی میرج ہی سکسیزفل تھی جس میں کمپرومائز ہی کمپرومائز تھے. ایسا ہی ہے، کمپرومائز ہوتے رہتے تھے، وہ ڈریگ کرتے رہتے تھے، اپنی شادی کو چلتا رہتا تھا. اس وقت پہ جو سیپریشن جسے ہم کہتے ہیں، یعنی دونوں الگ الگ رہیں کچھ عرصہ، اپنے آپ کو سمجھیں اور پھر دوبارہ سے فیصلہ کریں کہ ویدر وہ ساتھ رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں رہنا چاہتے. اس حوالے سے ایک تو فیملی کی ایکسیپٹنس کم ہے، یہ بات جیسے آپ کہہ رہے ہو. اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کپلز کی بھی ایکسیپٹنس جو ہے اتنی زیادہ کئی دفعہ نہیں ہوتی ہے. جیسے کئی کیسز ایسے میرے پاس آئے جس میں کہ وائف اگر چاہ رہی ہے سیپریشن کسی ٹائم ڈیوریشن کی، تو اس میں وائف ہسبینڈ جو ہے وہ اس طرح سے کوآپریٹ نہیں کر رہا، یا ہسبینڈ چاہ رہا ہے تو وائف کوآپریٹ نہیں کر رہی. بیسیکلی سیپریشن کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ کو اپنے بارے میں سوچنے کا موقع ملتا ہے، اپنے حوالے سے جاننے کا موقع ملتا ہے کہ میری زندگی میں کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا مجھے چاہیے، کیا نہیں چاہیے. اس میں ایک فیئر ہوتا ہے جو کہ اکثر لوگوں کو نا یعنی پرابلم دیتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر دوسرے شخص نے میرے بغیر ہی اپنی زندگی کو بہت بہتر سمجھ لیا تو کیا ہوگا. یہ پرابلم بن جاتا ہے. اور اس وجہ سے کئی کیسز ایسے بھی میرے پاس آئے ہیں کہ جس میں ایسا ہوا، یعنی کہ ہسبینڈ وائف الگ الگ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کچھ ٹائم کے لیے الگ الگ رہتے ہیں، لیکن اس میں جب انہوں نے ایکسپیرینس کیا تو انہیں پتہ چلا کہ دے ڈونٹ وانٹ اینی تھنگ فرام دا ادر پارٹنر. وہ تو ڈپینڈنٹ ہی نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن پرابلمز ہیں ادھر سے. تو پھر میرے کیا پرکس ہیں، کن پرکس کے لیے میں زندگی گزاروں. تو یہ بھی ایک چیز ہے جو کہ اس وقت پہ نظر آ رہی ہے. لیکن اس کو اگر ہم دیکھیں تو دس از سم وٹ پازیٹیو آلسو، اس لیے کہ اس میں دوسرے پارٹنر کو بھی اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یس آئی ہیو ٹو میک شیور کہ میرا ان پٹ زیادہ ہونا چاہیے تاکہ یہ ریلیشن چل سکے. اس لیے کہ مین مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ریلیشن چلے، لیکن ہیلدی طریقے سے، اچھے طریقے سے چلے، نہ کہ یہ کہ آپ زور زبردستی سے، چاہے فیملی کی زبردستی سے، چاہے ہسبینڈ وائف کی زبردستی سے اس ریلیشن کو چلانے کی کوشش اس ریلیشن کو چلانے کی کوشش کریں. اچھا، تھوڑا سا میں اس کو بھی ٹچ کرنا چاہوں گی. بہت دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین کو ابیوز کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی سوسائٹی، پیرنٹس کی جانب سے کہا جا رہا ہوتا ہے آپ کمپرومائز کریں، آپ واپس جائیں، آپ اپنے گھر کو بسائیں. کیا وہ گھر بسانا ہوتا ہے، یا ایک ہم دوبارہ ایک ٹارچر سیل میں اپنی بچی کو واپس بھیج رہے ہوتے ہیں؟ اس سے بیٹر ہوتا ہے طلاق لینا. بہت زیادتی ہوتی ہے. اس لیے کہ دیکھیں، ایک دفعہ اگر ایک شخص نے مس بہیو کر لیا تو پھر اس کے بعد دوبارہ نہ کرے یہ نہیں ہوتا. یعنی موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ اس وقت پہ معافی مانگ لے، کچھ بھی کر لے، وہ دوبارہ کرتا ہے. لیکن لڑکی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھا ایک دفعہ میں گھر گئی،
मसला हुआ, मुझे वापस भेज दिया गया, दूसरी दफ़ा गई, लड़का भी समझ रहा है कि इसे तो वापस भेज दिया, फिर वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है, वो ज़्यादा एब्यूज़िव हो जाता है। अगर फैमिली है तो फैमिली ज़्यादा एब्यूज़िव हो जाती है, अगर हस्बैंड है या वाइफ है तो वो भी एब्यूज़िव ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में जो विक्टिम है, जो कि सफ़र कर रहा है, उसकी ज़िंदगी तो हल हो जाती है। और फिर आप सोचो कि दो और उसके पार्टनर्स, हमने बहुत से अंजाम भी बहुत बुरे देखे हैं। बहुत बुरे अंजाम होते हैं, इसलिए कि सुसाइडल तक हो जाते हैं, उनका जहन जो है वो बिल्कुल कोलैप्स कर जाता है। कई दफ़ा साइकोटिक फीचर्स, यानी उनका जहन इस तरह से हो जाता है कि रियलिटी से बिल्कुल कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है। इस तरह की सफरिंग्स भी देखी हैं उनकी कि बहुत सवेयर। और क्या था कि शुरू से तो सही थे, प्रॉब्लम्स कोई ऐसी नहीं थी, सिर्फ आपके रिलेशनशिप इश्यूज और जो आपके आपस में कन्फ्लिक्ट्स और जो प्रॉब्लम्स थे, उनकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जहन जो है किसी भी एक पार्टनर का इतना कोलैप्स कर गया कि उसकी ज़िंदगी जो है वो मेंटली तो ख़त्म हो गई। मेंटली तो फिज़िकली शायद चल रहे हो, लेकिन मेंटली बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बच्चे बहुत तबाह होते हैं, बच्चों की सेल्फ इस्टीम, उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाता है। ऐसे बच्चे या तो फिर बिल्कुल खामोश तबाह और चुप कोने में लगे हुए होते हैं, और फिर या भी फिर वो आगे एक्स्ट्रा रिपीट भी इसी पैटर्न को आगे रिपीट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इस पैटर्न को भी रिपीट करते हैं, या फिर वो बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत सख्त किस्म के उनके जज्बात हो जाते हैं, और वो बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़र या एक दूसरे के साथ मिलकर रहने वाली उनकी सिचुएशन नहीं रहती, इसलिए कि वो देख रहे होते हैं ना कि उनके बचपन वालिदैन से क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही और फिर जो कुछ वालिदैन कर रहे होते, बेशक कई वालिदैन कहते हैं कि भाई हम बच्चों को बताते नहीं हैं, उनसे खामोशी से हमारे आपस की डीलिंग हो रही थी, तब भी बच्चे देख रहे होते हैं। दे आर गुड ऑब्जर्वेंट्स, वो बहुत गौर से देख रहे होते हैं कि वालिदैन अच्छा बातचीत नहीं कर रहे हैं। इस वक्त पे वालिद ने कुछ कहा तो अम्मी ने मुंह फेर कर जवाब दे दिया। बेसिकली वो देख रहे होते हैं कि रिलेशनशिप्स किस डगर पे चल रहे हैं, और इसी वजह से उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस भी कम होना शुरू हो जाता है कि हम रिलेशनशिप कैसे बनाएंगे, हमें भी ऐसा ही मिलेगा। इसी वजह से इस वक्त पे हम देख रहे हैं कि अक्सर लोग जो हैं वो शादी से भागना भी शुरू हो गए हैं। वो कहते हैं कि नहीं, शादी करने की क्या ज़रूरत है, ज़िंदगी अपनी अपनी गुजारो, कोई ज़रूरत नहीं। तो ये हमारे पास रोल मॉडल्स जो नज़र आ रहे हैं वो यही है ना हमारे। अच्छा तमीना, लास्ट पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि किस मोमेंट पे डिवोर्स ले लेनी चाहिए और किस मोमेंट पे कोशिश करना चाहिए कि अपने घर को बचाना चाहिए? कोई मैसेज देना चाहती हैं तो मैसेज देते हैं। जी बिल्कुल, मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि घर को बचाना तो बहुत ज़रूरी होता है, यानी इसमें आप ये सोचो कि मुझे घर को नहीं बचाना, देयर इज़ नो क्वेश्चन। लेकिन अगर आप समझते हो कि मसाइल हो रहे हैं, और मसाइल हो सकता है कि इस वक्त पे बहुत ज़्यादा यानी ओपनली या बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली ना हो रहे हों, लेकिन यू थिंक के कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, हमारी थॉट्स मैच नहीं कर रही, तो उस वक्त पे आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। एक दूसरे के साथ मिलकर बैठने की ज़रूरत है, एक दूसरे को अपनी अपनी बात प्लेस करने की और दूसरे की बात सुनने की, एक्टिव लिसनिंग की ज़रूरत है। तो उस वक्त पे आपका काम शुरू हो गया, यानी अब आपने अपने रिलेशन को बचाना है तो उसके लिए बात करनी है, मिलकर बात करें या किसी को बीच में डालकर बात करें, ताकि मसाइल एग्रेवेट ना हो। और अगर खुदा न खास्ता एग्रेवेट हो चुके तो इट्स नेवर टू लेट। हमेशा जिस वक्त पे आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, उसी वक्त पे आप गाइडेंस ले सकते हो और अपने रिलेशन को बचा सकते हो। लेकिन अगर आप देखते हो कि बार बार एक ही चीज़ हुए जा रही है, तो हम कहते हैं कि 2 दफ़ा 3 दफ़ा आपने देखा, देन यू डिसाइड। तमीना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने भी सुनी होगी आज की कॉन्वर्सेशन। कोशिश करें कि अपने ताल्लुक़ को बचाएं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके ऊपर कोई टॉर्चर हो रहा है, मेंटल टॉर्चर या फिज़िकल टॉर्चर, तो उसके ऊपर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। नाजरीन, अभी हम जाते हैं ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे तो नए मेहमान का आपसे तारुफ़ करवाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इससे पहले हम डिवोर्स के ऊपर बात कर रहे थे, अभी हम बात करेंगे। हमारे साथ एक स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनकी पहचान सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि इस मिट्टी से जुड़ी वो तारीख़ है, वो ज़ुबान है जिसे हम अक्सर पीछे छोड़ देते हैं। और अक्सर हम देखते हैं कि
جو آپ کی مدر ٹنگ ہوتی ہے، بہت سے لوگ ان کو اس میں بات کرنے سے شرماتے ہیں، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے. زبانیں ساری ہی بہت خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ انگلش زبان کا استعمال کیا جاتا ہے. انگلش بھی اچھی زبان ہے، اس سے بھی اختلاف نہیں، لیکن باقی اگر آپ کی زبانیں جو پنجابی ہے، سرائکی ہے، سندھی ہے، یا کوئی بھی زبان ہے جو پاکستان میں بولی جا رہی ہیں، تو کوشش کیا کریں اس زبان میں بات کیا کریں، اس پہ فخر کیا کریں، اور اپنی روٹس کو نہ بھولا کریں. جو انسان اپنی جڑوں سے کنیکٹڈ رہتا ہے، اپنے لوگوں سے کنیکٹڈ رہتا ہے، اسی کی ہی رسپیکٹ ہوتی ہے. جب آپ اپنا، وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا آپ بھول جاتے ہیں تو کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا، اور آپ اگر کسی اور کا کلچر، کسی اور کی زبان اپنانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بھی آپ اچھے سے اپنا نہیں پاتے. ایسے ہی ہمارے ساتھ ایک صحافی بھی ہیں اور تاریخ دان، ایک فکشن رائٹر. میرے خیال میں ان کے تعارف جتنے کراتے جائیں وہ کم پڑ جائیں گے ہمارے پاس الفاظ، لیکن ان کے تعارف کم نہیں ہوں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مدثر بشیر سر. آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی بہت شکریہ. کی حال ہے توڑا؟ بہت مہربانی. سب ٹھیک. باقی حالت حبس سے تو تسی دیکھ ہی رہے ہو، حبس نے ساڑے نال کی کیتی ہے. ہاں بالکل. اچھا سر، آپ کا صبح صبح کا آغاز کس طرح ہوتا ہے؟ وہ فیض صاحب کی لائن یہی ہے نا کہ تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے. نوکری صبح اٹھ کے ہاں بایو میٹرک مشینہ نسی پچی دوڑی پھریدا جا کے کہ بھئی حاضری لگانی ہوتی ہے. آغاز ہوتا ہے اچھا اسٹارٹنگ. اچھا، مطلب جلدی جلدی میں اور اس یس طرح کی بالکل روٹین ہے. جی. اچھا، تو آپ کے اندر مصنف کی پہچان آپ کو کیسے ہوئی؟ کیسے آپ نے اپنے اندر پہچانا اور پنجابی زبان کا انتخاب کرنا؟ مجھے تو ویسے پنجابی بولنا نہیں آتی، آپ سے ضرور سیکھوں گی اب میں. دیکھو تسی تے بلوچ ہو اور بلوچی اپنی بولی بہت اچھے طریقے نال بولتے ہیں. پنجاب دے وچ رہن والے کم از کم انہاں نوں تے پنجابی بولنی چاہیے بالکل ہے. بولنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور پنجابی لینگویج دے اوتے لکھن دا تسی میری گل سمجھ رہے ہو نا؟ ٹھیک ہے نا، تسی سمجھ تے لیندے ہو نا. بالکل. میں جس طرح پنجاب دے وچ پڑھائی لکھائی دا ایک خاص طریقہ کار ہے کہ سکول کالج تسی اردو انگریزی تو ہی چلدے ہو. پنجابی تے پڑھائی نہیں جاندی نا. جس طرح سندھ وچ سندھی پڑھائی جاندی ہے. وہ تو 9th دے وچ 75 مارکس دا ایک پورا پیپر ہے اور انہاں دے بچیاں نوں ساری سندھی آندی ہے اور کے پی وچ پشتو پڑھائی جاندی ہے. ساڈے اتھے نہیں پڑھائی جاندی. میں لاہور دی تاریخ دے تے ہی کام کر رہا سا تے اودے وچ ہی کردے مینوں ایک چانس بنیا کہ میں ہیر وارث شاہ پڑھی. دین آئی ریئلائز کہ میری تے اپنی بولی اور میرا جڑا اپنا ہیریٹیج ہے وہ تو ایڈنا وڈا ہے. تو پھر میں کیوں نہ اپنی بولی کام کراں. ون تھنگ. اینڈ سیکنڈلی، آپ جب بھی کسی بھی علاقے کی تاریخ کے اوپر کام کرتے ہیں، اگر آپ اس علاقے کی زبان میں کام نہیں کرتے تو وہ تاریخ ہوتی ہی نہیں ہے. اس علاقے کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے اس علاقے کی زبان کو بھی جاننا بہت ضروری ہے اور اسی زبان میں لکھنا چاہیے، بھلے بعد میں اس کے جتنے مرضی تراجم ہو جائیں. اچھا، تو آپ کا بچپن جو تھا اس میں ہی آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا کہ ایک مصنف آپ کے اندر کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے؟ یہ کوئی خاص پیرامیٹرز نہیں ہوتے کہ آپ کوئی چیز اس کو طے کر لیں. یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اندر سے چیزوں کو کرتے ہیں. اور جس نظام تعلیم میں ہم لوگ رہ رہے ہیں وہاں پہ تو لوگوں کی بھائی ساری زندگی گزر جاتی ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ اس دنیا میں کیا سکل لے کے آئے تھے. تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو تھوڑا بہت پتہ لگ جائے، شاید میں بھی ان میں سے ہی ہوں کہ مجھے لگا کہ میں لکھ سکتا ہوں، تو وہ گریجولی چیزیں ڈیولپ ہوتی گئیں. اچھا، گریجولی ہوتی گئی. اچھا، آپ نے 15 کتابیں لکھی ہیں، فکشن، شاعری، تاریخ. اس میں سے سب سے زیادہ جو آپ کے دل کے قریب ہے وہ کون سی ہے؟ دیکھیں جی، اور کیوں قریب ہے آپ کے دل کے؟ فکشن، آئی لو فکشن. اچھا. مجھے بہت سکون ملتا ہے فکشن. لیکن جو لاہور کی تاریخ ہے وہ اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے. ایز اے لاہوری مجھے لگتا ہے کہ اس کا جتنا اس شہر کا ہمارے اوپر قرض ہے وہ ہمیں اتارنا ہے اور اس کا ایک اپنا خاص ہے. باقی
آلموسٹ کسی بھی رائٹر کو یا کسی بھی تخلیق کار کو اس کو اپنی ساری ہی چیزیں اچھی لگتی ہیں. اگر آپ جس طرح راج کپور سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے اچھی فلم کون سی اچھی لگتی ہے, تو وہ ان کی جو فلم اس وقت فلاپ ہو گئی تھی وہ تھی میرا نام جوکر. اچھا تو انہوں نے کہا کہ مینو سب تو چنگی وہ لگتی ہے. اچھا تو اس لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کس میں کیا, آپ مجھے ساری اچھی لگتی ہیں. اچھا, آپ کو ساری ہی اچھی لگتی ہیں. اچھا, لاہور دی وار کی ریسرچ کے دوران آپ کو کس قسم کی نایاب دستاویزات یا لوک کہانیوں کا سہارا لینا پڑا تھا؟ ایک تو جی اب تو لاہور پہ کام کرنا بہت آسان ہے. سوشل میڈیا آ گیا ہے, ایکسیسز ہیں, اور اندرون شہر کے اندر اب جب سے وال سٹی اتھارٹی کام کر رہی ہے لوگوں کو تھوڑی بہت اویئرنیس بھی ہو گئی ہے کہ باہر سے ٹورسٹ بھی آتے ہیں, اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں. جس زمانے میں ہم لوگوں نے ارلی 90s میں کام کرنا شروع کیا تھا تو بہت مشکل تھا. آپ ایکسیس نہیں کر پاتے تھے, لوگ آپ سے کوآپریشن نہیں کرتے تھے, آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی تھی. اینڈ اسپیشلی جب آپ مساجد پہ یا مزارات پہ آپ کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کو جا کے ان لوگوں کے ساتھ کاؤنسلنگ کرنی پڑتی تھی کہ میں اس لیے آیا ہوں, اس کا یہ معاملہ ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ وہ سب سے پہلا کویشچن کرتے ہیں کہ تہاڈا یہ فائدہ کی ہے, تانوں پیسے کنے مل رہے ہیں. تو کوئی بندہ بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ایک اپنے شوق کی بنیاد کے اوپر کر رہے ہیں, اس سے ہمارا کوئی مانیٹری بینیفٹ کسی بھی لیول پہ نہیں ہے. تو فوک ٹیلز ہیں, آپ کو لاہور کی ہر گلی میں کہانیاں ملتی ہیں, ہر جگہ پہ کہانیاں ملتی ہیں. تو لاہور تو بھرا پڑا ہے کہانیوں سے. لاہور تو بھرا پڑا ہے کہانیوں سے. اچھا, ویسے جو باہر سے آتے ہیں لاہور کے لوگ نہیں ہوتے تو وہ زیادہ تر لاہور کو ایز ایک فوڈ ہب کے طور پر لیتے ہیں کہ کھانے کی پہچان ہے لاہور. تو لاہور کیا اپنی علمی جو روح ہے اس کو کھو رہا ہے کہیں نہ کہیں؟ یہ جی اس میں آپ کے جو ملٹی نیشنلز ہیں نا, جو مختلف قسم کے کولڈ ڈرنکس کے اشتہارات یا نمک مرچ مسالوں کے اشتہارات, تو وہ تو شروع ہی کرتے ہیں لاہور کے خوابوں سے. اور جو لاہور کا اپنا ورثہ ہے اس کو تو جاننے کی کوشش کسی نے نہیں کی. کے ایل سہگل جو ہیں نا, پارٹیشن سے پہلے وہ بہت بڑے گویے تھے, بہت بڑے سنگر تھے, اور ان کی پورے ہندوستان میں اسی طرح کی سچویشن تھی جو اگر آپ کہہ لیں کہ آج کے دور میں شاہ رخ خان کی یا سلمان خان کی ہے. تو کے ایل سہگل جب لاہور میں آئے اور انہوں نے ایک جگہ پہ پرفارم کرنا تھا, تو اس وقت ظاہری بات ہے کہ اسٹیشن پہ ٹانگے اور یہ اس طرح کی چیزیں ملتی تھیں. تو وہ ایک ٹانگے والے کے ساتھ بیٹھے, تو ٹانگے والے نے اپنا ٹانگا چلانے کے لیے ایک تان ماری. تو انہوں نے پھر واپس جا کے کہا کہ بھائی لاہور کی تو گلی گلی میں سر بہتا ہے, تو یہاں پہ تو ہزارہ چیزیں ہیں. لاہور کا سنگیت ہے, لاہور کی کیلیگرافی ہے, لاہور کے شاعر ہیں, لاہور کے پہلوان ہیں, لاہور کے اندر لا تعداد جو آپ کو ریمیننگ ہسٹوریکل ہیریٹیج ہے, بلڈنگس کی شکل میں, مونیومنٹس کی شکل میں. آپ کس کس شعبے کو دیکھیں گے. اچھا, دوسرا یہ بھی بتائیں کہ پرانی بیٹھکوں اور حویلیوں کا ختم ہونا اور ان تبدیلیوں سے لاہوریوں کے مزاج کو کتنا نقصان پہنچا ہے؟ دیکھیں, جب کسی جگہ پہ تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں نا, وہ ایک مقامی ہوتی ہیں اور ایک انٹرنیشنل لیول پہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو جس طرح ایک بنا ہے کہ جی اب آپ گلوبل ولیج بنا رہے ہیں کہ اگر آپ نے لی کی پینٹ لی ہے تو وہ پوری دنیا میں ایک طرح کی ہے, میک ڈونلڈ آپ چاہ رہے ہیں تو پوری دنیا میں ایک ہی طرح کا چاہ رہے ہیں, یونیفارمٹی چاہ رہے ہیں نا. تو لاہور کے اندر اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ جہاں پہ بہت زیادہ اچھے کھانے موجود تھے اور وہاں پہ اب آپ کو شوارمے ملتے ہیں, کرکرے ملتے ہیں. تو شہروں کو اپنی جگہ پہ سنبھالنے کے لیے بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو کہ شہریوں کی اپنی بھی ہوتی ہیں, سرکاروں کی بھی ہوتی ہیں, اداروں کی بھی ہوتی ہیں. تو وہ آپ خود ہی اندازہ لگا رہے ہیں ہم کتنے ذمہ دار ہیں. اچھا سر, یہ بھی بتائیں کہ آپ کی مشہور کتاب لاہور دیوار کو ایوارڈ ملے, لاہور دیوار لکھنے کا خیال کیسے آیا تھا آپ کو؟ میں جب پہلے لاہور کے مضامین لکھتا تھا وہ ایکسپریس اخبار میں اور خبریں میں لکھتا تھا, وہ اردو میں ہی ہوتے تھے. وار یہاں پہ سمجھتی جائیں, یہ انگریزی والا وار نہیں ہے. اچھا, وار جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تاریخ. پنجابی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وار کے لیے تاریخ, جو آپ کے ساتھ ہوئی بیتی, دنوں کے نام, اس طرح وہ کہتے ہیں سوموار, اتوار, یہ سارا ایک کنٹینیوٹی ہے ٹائم کی
کہ ٹرن بائی ٹرن، تو یہ تاریخ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے باہر. تو جب بہت زیادہ گھوم پھر لیا، بہت سارے مضامین لکھ لیے، تو پھر یہ لگا کہ جی آپ کو اپنی بھی بولی میں لکھنا چاہیے، اور پھر اس کی ایک سیریز شروع ہوئی لاہور دیوار کی. اچھا، یہ جو برٹش ایرا تھا اس میں جو لاہور کے دروازے تھے ان کو، یہاں تاریخی حویلیوں کو کتنا نقصان پہنچایا؟ پرابلم یہ ہے کہ ابھی بھی ہم لوگ نا کولونائزیشن سے نہیں نکلے. ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ جی جو انہوں نے کیا وہ بہت اعلیٰ تھا، ان سے پہلے والوں نے کچھ نہیں کیا، ان سے پہلے والوں نے بھی کچھ نہیں کیا. صرف لاہور کے دروازے نہیں، انہوں نے لاتعداد جگہیں جو ہیں، کیونکہ انہیں اپنے انتظامی امور کے لیے اور اپنے دفاعی امور کے لیے، لوگوں کی سہولت کے لیے نہیں، جس ریلوے سسٹم کے اوپر ہم بہت فخر کرتے ہیں نا پاکستان کا یا ہندوستان کا جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، وہ انہوں نے اپنے دفاعی اور سفری جو ان کو بیٹر رہتا تھا کہ کس طریقے سے انہوں نے چیزیں لے کے جانی ہیں، اس کے لیے وہ ڈیولپ کیا تھا. سارے لاہور کا بیڑا غرق کر دیا. آپ کو پتہ ہے یہ جو لاہور کا ریلوے اسٹیشن ہے جو انہوں نے نولکھا باغ میں بنایا ہے، پہلے یہ جہانگیر کے مقبرے میں بننے لگا تھا. اچھا. اور جہانگیر کا جو مقبرہ ہے، اس کے ساتھ آصف جاہ کا مقبرہ ہے، اس کے ساتھ ہی نور جہاں کا مقبرہ ہے، یہ سارے ایک ہی پلیٹ فارم پہ تھے. انہوں نے بیچ میں سے ریلوے لائن گزاری. اچھا. اور ایسی تباہی مچی کہ نور جہاں کا مقبرہ کہاں پہ چلا گیا، وہ کہاں پہ چلا گیا. علی مردان خان کا مقبرہ جو سب کانٹیننٹ کے اونچے ترین مقبروں میں شمار ہوتا ہے، وہاں پہ انہوں نے ریلوے کیریج ورک شاپس بنا لی، گوڈاؤنس بنا لیے. تو انہوں نے تو بہت بہت زیادہ تباہی مچائی. اچھا، اس کی کیا وجوہات ہیں کہ ابھی تک بھی ہم اس مائنڈ سیٹ سے نکل نہیں پا رہے؟ ہم اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہاں ایک عام تاثر بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو ذرا صاف انگریزی بول لیتا ہے اس کو ہم بڑا اچھا سمجھتے ہیں، بڑا ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں. لیکن اگر کوئی پنجابی، سرائکی اور اس طرح کی زبانیں بولتا ہے، سمجھتے ہیں وہ یہ تو بڑا دیسی ہے، اس کو نہیں آتا. یہ ابھی تک ہم اس مائنڈ سیٹ سے نکل کیوں نہیں پا رہے؟ دیکھیں، یہ جو کمپلیکس ہے نا، یہ پنجاب کے اندر ہے، یہ سندھیوں میں نہیں ہے. آپ جا کے بیٹھیں، وہ اگر 100 بندہ بیٹھے وہ سندھی بول رہے ہیں. مجھے وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے مختلف ادبی میلوں میں. وہاں پر جو 80% کتاب بکتی ہے وہ سندھی بکتی ہے، اس کے بعد کچھ اردو اور کچھ انگریزی. اس معاملے کو سمجھنے کے لیے کہ برٹش نے پنجاب کو کس طریقے سے لیا، کیونکہ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ سن 1800 میں جب مغل بادشاہ وظیفہ خوار تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا، اس کو تو کنٹینیو ریزسٹ کرتے کر ہیں. رہا. صرف مجھے بریک کے لیے ابھی کہا جا رہا ہے. ناظرین ابھی ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ، بریک سے واپس آئیں گے تو کانورسیشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں، سر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا سر، ہم بات کر رہے تھے کہ ہم کلونیل ایرا سے، اس مائنڈ سیٹ سے کیوں نہیں نکل پا رہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ ابھی بھی ہم اسی میں ہی اسٹک ہیں. آزادی تو حاصل کر لیا لیکن مینٹلی ہم آزاد ابھی بھی نہیں ہوئے. میں آپ کو یہی عرض کر رہا تھا کہ 1857 میں سے پہلے سن 1800 میں جو مغل بادشاہ تھا وہ صرف ایک درشنی سا بادشاہ تھا، اور وہ کمپنی کا وظیفہ خوار تھا. اور ان کو جتنا رزسٹ کیا وہ پنجاب نے کیا. جب برٹش نے پنجاب ٹیک اوور کیا، انہوں نے پھر اس کی ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ کی جو انٹائر انڈیا میں نہیں کی گئی تھی. انہوں نے یہاں پہ جتنی ڈویژنس ہو سکتی تھیں، زبان کی بنیاد پہ، مذہب کی بنیاد پہ، ذاتوں کی بنیاد پہ، یہاں تک کہ انہوں نے پنجاب کی ذاتیں کتاب لکھوائی. اچھا جی، آپ کو کہیں پہ اور نہیں ملے گا کہ یہ ڈھاکہ کی بنگال کی ذاتیں یا آپ کو تامل ناڈو کی ذاتیں، اس طرح نہیں ملے گا. آپ کو پنجاب کی ذاتیں ملیں گی. ان کے پیریڈ میں جو یہاں پہ الیکشن لڑے گئے، جو آج بھی آپ کو برادریاں سارے دیہاتوں میں، یہ کوئی پہلے سے نہیں آیا تھا، یہ انہی لوگوں کا لگایا ہوا سارا جو بوٹا ہے نا، وہ سارا چل رہا ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے پوری تاریخ کو جاننے کی ضرورت ہے، اور ان تمام چیزوں کو
گراس روٹ سے دیکھنے کی ضرورت ہے. جو انہوں نے کیا تب ہی جا کے آپ چیزوں کو اون کریں گے. لیکن ابھی بھی ہمیں بہت سی جگہوں پہ یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ دنیا میں کہتے ہیں کہ 6500 کے قریب زبانیں ہیں، لیکن مادری زبانیں چھوڑنے کی وجہ سے اب وہ زبانیں کم ہوتی جا رہی ہیں. ہم پتہ نہیں کیوں ایک انگریزی کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، انگریزی بولیں لیکن ساتھ ساتھ میں بہت کم جگہوں پہ دیکھتی ہوں. پنجاب میں بھی کوئی اگر ساؤتھ والی سائڈ ہے تو ایک جگہ میں کسی کے گھر گئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا آپ کے بچے سرائکی بہت صاف بولتے ہیں. تو انہوں نے کہا اردو اور انگلش تو یہ اسکول اور کالج میں بھی سیکھ لیں گے، لیکن یہ اگر سرائکی نہ سکھائی تو یہ بھول جائیں گے. تو یہ میں نے بہت کم گھروں میں دیکھا ہے کہ وہ اپنی مادری زبان کو فروغ دیتے ہیں، بولنے کے لیے کہتے ہیں، لیکن اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ مائیں انگریزی میں بات کر رہی ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ، اس زبان میں بات نہیں کر رہی ہوتی. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اپنے بچوں کو کوشش کریں کہ اپنی زبان ضرور سکھائیں، جو بھی آپ کی زبان ہے، اور ساری زبانیں بہت خوبصورت ہیں. کسی بھی ہم زبان کو یہ نہیں کہتے کہ فلاں زبان اچھی نہیں ہے، فلاں اچھی نہیں ہے. اچھا سر، تھوڑی سی بات کرتے ہیں. تاریخ میں راوی کا پرانا نام جو تھا ایراوتی تھا. جی جی. سندھ طاس معاہدے کے بعد جو راوی کا حشر ہوا، اس کے لاہور کے ماحول کے اوپر کیا اثر پڑا؟ لاہور کی تو جی تباہی ہوگی نا. پہلے تو ایراوتی تو ایک دیوی کا نام بھی ہے، اور ایراوتی کے جو سنسکرت کے معنی ہیں وہ ہے آگ کی مانند. جو لاہور کے ساتھ جو دریا ہمارا راوی سارا بہتا تھا، اگر آپ اس کو اوپر سے دیکھیں اس میں اتنا زیادہ مٹی کی رلت تھی، ملنی تھی اس کے ساتھ، کہ وہ دور سے ایسے لگتا تھا کہ جیسے آگ کی مانند ہے. اور پہلے بھی زمانہ قدیم میں بھی جتنے شہر آپ کو آباد نظر آتے ہیں وہ دریاؤں کے کناروں پہ نظر آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو وہاں پہ کھیتی باڑی آسان تھی. دریا سے آپ کو مچھلی اور دیگر جو ذریعہ خوراک ہے آپ کو ایزیلی مل جاتا تھا. تو راوی کے کنارے دریا بنا تھا اور دریا کے کنارے لاہور بنا تھا. جب آپ نے اس شہر کی بنیاد ہی ختم کر دی تو بات کہاں پہ چلے گی؟ پولوشن کے اندر ہم کہاں چلے گئے ہیں؟ پانی کتنے میٹر نیچے چلا گیا، اور راوی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے. راوی کے نہ ہونے کی وجہ سے. اچھا سر، لاہور کی تاریخ پر ریسرچ کے دوران آپ کا سامنا کس سب سے حیران کن یا منفرد حقیقت سے ہوا؟ بہت ساری ہیں اس میں، بہت ساری باتیں ہیں. میں کوئی شاید تھوڑی سی کوئی شیئر کرنا چاہیں کچھ ہمارے ساتھ اس طرح کا، تاکہ ہمیں بھی آئیڈیا ہو کہ کون سی ایسی منفرد حقیقت تھی؟ جس طرح ایک گنبد سرو والا ایک مقبرہ ہے جی ٹی روڈ پہ، یو ای ٹی کے بالکل سامنے والی سائڈ پہ. تو اس کے بارے میں تاریخ کے اندر اور باتیں تھیں، اور جو لوگوں کے اندر وہ اور طرح کی کہانیاں تھیں. پھر جب میں لوگوں میں گھوما پھرا تو مجھے لگا کہ شاید یہ جو اورل ہسٹری ہے وہ ٹھیک ہے. اچھا سر، دوسرا یہ بھی بتائیں کہ لاہور کی ویسے تو بادشاہی مسجد اور اس طرح کے لوگ بہت وزٹ کرتے ہیں، آتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن کوئی ایسی گمنام پلیس جو لگتا ہے آپ کو اس کو بھی دیکھنا چاہیے، جانا چاہیے، اور کیوں؟ اب تو خیر جی بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا کی وجہ سے سامنے آ رہی ہیں، لیکن کچھ سال پہلے تک بریڈلا ہال بالکل چھپا ہوا تھا. اس کے اوپر اب کام بھی ہو رہا ہے اور لوگوں کا آنا جانا بھی شروع ہو گیا ہے. بریڈلا ہال بہت امپورٹنٹ جگہ تھی، اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. پھر بہت ساری ایسی سمادھیاں ہیں جو کہ سکھ پیریڈ کی تھیں، انہیں دیکھنے کی ضرورت ہے. گورا قبرستان جو گوروں نے بنایا بہت امپورٹنٹ ہے، ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ ساری ہڈن چیزیں ہیں، ان کے اوپر اتنی ایکسیس نہیں ہے. اچھا، تو ضرور وزٹ کریں، ضرور دیکھیں ان کو. اچھا سر، لاہور زندہ دلانے لاہور کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے، اور لاہور کی مہمان نوازی بھی بڑی مشہور ہے. تو ابھی بھی زندہ دلی، مہمان نوازی ویسے ہے یا تبدیلی آ گئی ہے؟ دیکھیں جس طرح میں نے پہلے آپ سے بات کی تھی نا کہ جو تبدیلیاں ہیں وہ پوری گلوبلی ساری آپ کو نظر آتی ہیں. ابھی بھی لاہور میں زندہ دلی موجود ہے، لیکن شاید اس طرح نہیں ہے جس طرح آج سے 25-30 سال پہلے تھی یا 40 سال پہلے تھی. جس طرح مہنگائی ہے اور لوگ باہر سے آ کے بس رہے ہیں،
ذرائع آمدنی اس طرح نہیں ہے, پراپرٹی بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں مل جل کے سر وسائل اور چیزیں تو پہلے بھی بڑی کم ہوتی تھی لیکن نہیں, پہلے اتنا نہیں تھا. اچھا اب جس طرح آپ منٹو کو لیں نا مثال کہ اگر منٹو کو اس کی فیملی کو اس کے دوستوں نے اس کے رشتہ داروں نے سارا پال بھی لیا, ان کی بچیاں بھی پڑھتی رہیں, صفیہ نے بھی, ان کی مسز نے بھی ہمت ماری. کیا آج کے دور میں کوئی ایسا شاعر ادیب کر سکتا ہے؟ اس کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کے ساتھ جڑنا پڑے گا. اچھا تو سر لاہور کی تاریخ کو اگر آپ ایک جملے میں بیان کریں تو وہ جملہ کون سا ہوگا؟ وہ جی میں جب کبھی باہر بھی جاتا ہوں اور لوگوں سے میری بات ہوتی ہے تو میں یہ کہتا ہوتا کہ لاہور انجدہ شہر ہے کہ لوکی آندے نے رہندے نے پھر وہ اپنے ماں پیو چھڑ دیندے نے پر لاہور نہیں چھڑتے. اچھا یہ کیا وجوہات ہوتی ہیں اس کے بعد؟ کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں جو دوسرے صوبوں سے بھی لوگ آتے ہیں لاہور میں اور ان کا لاہور سے واپس جانے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا. لاہوری لوگ ہیں یا لاہور کا ایمبینس اس طرح کا ہے کہ واپس جانا اچھا نہیں لگتا؟ لوگاں دا بہت ہے میٹر کہ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਜਾਏ ਡਿਫੈਂਸ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਬਹਿਰੀਆ ਟਾਊਨ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਵਾਪਰਾ ਟਾਊਨ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰੇਂਜ 'ਚ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਹੈਗਾ. ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਦ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦਾ ਲੋਕਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ. ਤੇ ਲਾਹੌਰੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਜਾਣੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ذات ہے, ਉਹਦਾ ਕੀ ਧਰਮ ہے, بہت من پہ کھلے نے آسانی سے. اچھا اکثر بہت سے لوگوں کا یہ بھی گلہ ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں ایڈجسٹ ہونے کے لیے, کوشش کرتے ہیں, ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے, کہتے ہیں لاہور کبھی جگہ بھی نہیں بھی دیتا. آئی ڈونٹ تھنک سو. میں نہیں کوئی اندا بندہ دیکھا. اچھا ایسا نہیں دیکھا آپ نے؟ نو کہ جڑا آیا ہوئے اور وہ لاہور ایڈجسٹ نہ ہو سکے, لاہور میں ایڈجسٹ نہ ہو سکا. اچھا مطلب ایڈجسٹ ہو ہی جاتے ہیں آپ کہتے ہیں. لاہور بڑا کھلا دل رکھتا ہے ابھی بھی. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اگر لاہور اتنا کھلا دل رکھتا ہے, کوئی کہیں سے بھی آتا ہے ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. اور خوبصورتی بھی یہی ہوتی ہے کہ جب ہم مل جل کے رہتے ہیں, دوسرے صوبوں کا کلچر آتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ زبانیں مکس ہوتی ہیں, کوئی پنجابی سیکھتا ہے, کوئی بلوچی سیکھتا ہے, تو کتنا خوبصورت لگتا ہے. اسی طرح سے ہم امید کرتے ہیں کہ تمام صوبے جو ہیں وہ ساتھ ہی ساتھ ہر کسی کو جگہ دیں, ساتھ ساتھ چلیں, ساتھ ساتھ رہیں. اچھا سر آپ کا ناولیٹ کون سرحد کے دونوں پار جامعات کے نصاب میں شامل ہے. بحیثیت مصنف اس پذیرائی کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بہت انکریجنگ جی. اینڈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕੈਡਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਜਾਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੇਜਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ. اچھا سر کبھی ایسا ہوا ہے کیونکہ آپ بہت زیادہ پنجابی بولتے ہیں اور کسی نے آپ کو کہا مجھے پنجابی سمجھ نہیں آ رہی؟ نو ناٹ ایٹ آل. اچھا ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੈ. ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਨਵਰੀ ਫੈਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਤੇ. ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ, ਸਿੰਧੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਈਟਰਸ ਬੁਲਾਏ ਸਨ. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ. ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ ਕਿ ਉਧਰ ਦੇ ਯੰਗ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ, ਉਧਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਭ ਐਨੇ ਖੁਸ਼. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣ ਕੇ. اور جس لئے میں تھوڑا جا اگے گیا تو میرے نال جڑے دوست آئے سن یار آپ کو کرنی چاہیے تھی, آپ کیا کر رہے ہیں, لوگوں کو ایکسیس ہوتی. میں کہا یار اسے سارے نوں سمجھ لگی ہے نا یا تے نہ لگی ہوئے. اینڈ سیکنڈلی تانوں انڈس ویلی سیولائزیشن نوں بھی سمجھنا پائے گا. جڑی انڈس ویلی دی ساری نال بستیاں نے, آبادیاں نے, وہ تھوڑے تھوڑے جے ایکسینٹ دے فرق نال ایکو ہی زبان ہے کی. جس طرح اسی پنجابی دے وچ لفظ وینی بولنے ہیں, وہ ونی بولتے ہیں سندھی دے وچ. اچھا کیونکہ میرا کچھ کام سندھی چ بھی ٹرانسلیٹ ہویا ہے ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਨ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ایسے سرائکی بھی ملتی جلتی ہے,
ایک دوسرے کے ساتھ کافی سارے الفاظ ملتے جلتے ہیں. اچھا جب آپ نے پنجابی بولنا، ظاہر سی بات ہے گھر میں تو آپ بولتے ہی ہوں گے، لیکن جب آپ نے باہر بولنا شروع کی تو پہلی دفعہ ہچکچاہٹ تھوڑا سا فیل ہوئی تھی کہ نہیں بولنی چاہیے؟ نہیں نہیں ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਯੂ نو ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ. ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 12-14 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਿਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਨ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਬੀਬੀ ਮੇਰੀ ਸਿਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓਗੇ? ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਕੁਛ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ. 5-6 ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਲੜਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ. ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਦਾ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਔਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਕੰپلیکس سے باہر آ رہی ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر وہ اس کمپلیکس سے باہر آ رہی ہیں. اچھا بچپن کس طرح کا تھا آپ کا؟ بچپن جس طرح عام لاہور دے بچیاں دا ہوندا ہے, سکول 2-3 سکول چینج کیتے, پہلے بالکل انگریزی میڈیم وچ سن, پھر بعد وچ اردو میڈیم وچ چلے گئے, پھر کالج یونیورسٹی. اچھا تو کس طرح کے بچے تھے؟ شرارتی, بہت زیادہ کتابیں پڑھنے والے, پڑھاکو بچے تھے, کیا کرتے تھے, شرارتی تھے؟ شاید شرارتی تو نہیں سن اسی, لیکن ایسی کہ اسی کوئی پڑھاکو نہیں سن. جو ایک طریقہ کار تعلیم دا ساڑے رواج سی کہ تسی بچیاں نو طوطیاں دی طرح رٹائی جا رہے ہو, وہ اسی کر نہیں سکتے سن. سمجھن دی کوشش کرنے سے اس کر کے سانو اینے نمبر بھی نہیں ملتا سن, تو کوئی اینے ایسی لائک اسٹوڈنٹ نہیں ہے سن. اچھا لیکن پھر بھی آپ مطلب بڑے انٹلیکچوئل اور بڑے کام کر رہے ہیں. کتابوں پہ ایسے تو نہیں انسان لکھتا, لیکن بچپن آپ کا ایسا تھا. اچھا میں دوسرا ہمیشہ یہ بھی کہتی ہوں, جو بچے تھوڑے سے اگر کسی کو لگتا ہے ہم اتنے اچھے پڑھائی میں نہیں ہیں, کیونکہ ایک عام تاثر یہ لیا جاتا ہے جو بہت اچھا پڑھنے والا بچہ ہے, بہت اچھے مارکس لے رہا ہے, وہیں کسی اچھی سٹیج پہ پہنچ سکتا ہے. تو یہ ان بچوں کے لیے بھی بہت زیادہ انکریجمنٹ ہے کہ اگر آپ نارمل بھی ہیں پڑھائی میں تو اتنی زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس قسم کی پرسنالٹیز بھی آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں, ایک ایگزامپل ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ فیلئر کی طرف ہی جائیں گے. پازیٹیو رہیں, آگے سوچتے رہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے. ناظرین ابھی ہم جاتے ہیں بریک پہ, بریک سے واپس آئیں گے تو نئے مہمان کا آپ سے تعارف کروائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سہانا موسم کس کو نہیں اچھا لگتا؟ یقیناً سہانا موسم سب کو خوبصورت لگتا ہے. بارش کے موسم کو لوگ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں, باہر جاتے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں. لیکن یہی بارش اگر بہت زیادہ بڑھ جائے تو تمام لوگوں کے لیے جو شہر میں رہتے ہیں ان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. اسی طرح کسان کے لیے بھی بارش ایک حد تک اور وقت پر ہی اچھی لگتی ہے. اگر وقت سے بڑھ جائے, بے وقت بارش ہونا شروع ہو جائے تو کسان کے لیے درد سر بن جاتی ہے. کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں, کسان کی پورے سال کی محنت جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. اور اکثر ہم گندم کے موسم میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب گندم کی کٹائی شروع ہوتی ہے تو گندم جس نے لگائی ہوتی ہے, کسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ کہیں بارش نہ آ جائے اور میری ساری کی ساری فصل نہ تباہ ہو جائے. اور کبھی بے وقت اولے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں, اس سے تو اور بھی زیادہ نقصان بڑھ جاتا ہے. لیکن موسم کی یہ بدلتی تبدیلی بہت زیادہ کسانوں کو اور زراعت کو نقصان پہنچا رہی ہے. اور کسان کی یہ جو بارش جو ہمیں خوشی دیتی ہے, یہ بارش کی بوندیں کبھی کبھی اس کی آنکھ کا آنسو بن جاتی ہیں.
تو یہ بے وقت بارشیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیوں ایک دم سے ویدر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے؟ پہلے اس طرح کی سچویشن نہیں ہوتی تھی، ابھی سچویشن انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. کسان اس سے کیسے نمٹیں، کیسے ہم اس کو مزید آنے والے دور میں اپنے کچھ ایسے میئرز لیں کہ اس سے بچ سکیں، اس پہ آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر وقار، انوائرمنٹلسٹ ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں. ویلکم کرتے ہیں آپ کو. کیسے ہیں وقار اللہ آپ؟ کا شکر جی. آپ نے اچھا وقار، کیسے آپ اپنی صبح کا آغاز کرتے ہیں؟ ہم سب سے پوچھتے ہیں تو آپ سے بھی پوچھیں صبح گے. سے آغاز، صبح ہمارے لیے تو آپ کو پتہ ہے ایجوکیشنسٹ کے لیے تو صبح ہوتا ہے کہ ناشتے کے بعد فوراً بھاگنا ہوتا ہے بھاگنا. کہ کالج یونیورسٹی کلاس ہوتی ہے تو پھر کلاس کے لیے جاتے ہیں. لیکن آج کل ذرا چھٹیاں ہیں تو آج کل یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ٹائم ہوتا ہے وہ ریسرچ اسٹوڈنٹس کو دیا ہوتا ہے. تو پھر یہ تھوڑی سی ریلیکسیشن یہ ہوتی ہے کہ ہم تھوڑا سا لیٹ اٹھنا آج کل افورڈ کر لیتے ہیں کہ 9 بجے اٹھ کے اور 10 بجے تک ناشتہ کر کے ہم ریسرچ اسٹوڈنٹس کے لیے دوبارہ یونیورسٹی چلے جاتے ہیں. تو پھر بس وہاں جانے کا ٹائم ہوتا ہے، آنے کا کوئی ٹائم نہیں. جانے کا ٹائم ہوتا ہے، آنے کا کوئی آنے کا ٹائم نہیں ہوتا. ویسے یہ تو موسٹلی جابینس کہتے ہیں کہ جانے کا ٹائم جانے ہوتا کا ہے، ٹائم ہوتا ہے، یہ آنے آپ کو کے پتہ ٹائم کا نہیں معلوم. اچھا، پاکستان میں مونسون کا مزاج ایک دم سے بدل گیا ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ یہ ایکچولی نا پاکستان میں نہیں، یہ پورے گلوب کے اوپر ہے. ہم روزمرہ زندگی میں سنتے رہتے ہیں کہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے نا، اس نے بہت بری طرح سے پورے گلوب کو متاثر کیا ہے. اب جب میں آپ کو ایک سادہ سی الفاظ میں اگر یہ سمجھاؤں کہ ایک نارمل پیٹرن، آپ کی ایک نارمل روٹین ہے، یہاں پہ آتے ہیں تو لیکن وہ روٹین جب ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو آپ کوئی بھی چیز یہاں جو ہے وہ پراپرلی نہیں کر سکتے. ایک چھوٹا سا اسی طرح سے زمین کا بھی ایک گلوبل پیٹرن تھا، جو گلوبل سرکولیشن جو پیٹرن ہے. اب اس میں کیا ہوا کہ ہماری جو انپٹس ہیں، ہیومن انپٹس کہہ لیں، کہ اس میں جو گرین ہاؤس گیسز تھیں، بہت زیادہ ہم نے فاسل فیول یوز کیا. اس سے کیا ہوا کہ زمین کا جو درجہ حرارت تھا وہ بڑھ گیا. اس میں ایک ایجنسی ہے انٹر گورنمنٹ پینل آن کلائمیٹ چینج، IPCC. ان کی 2022 میں 6th اسیسمنٹ رپورٹ آئی اور اس کے مطابق 1880 سے انہوں نے دیکھا ہے کہ جو زمین کا گلوبل ایوریج ٹیمپریچر ہے وہ تقریباً 1.1 ڈگری سینٹی گریڈ انکریز ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب نارمل پیٹرن پہ جو گلوبلی ویدر سسٹم چلتے تھے، جو ریجنل سسٹمز تھے، وہ اور طرح سے موو کر اب وہ 1.1 ڈگری سینٹی گریڈ انکریز ہو گیا. اب اس سے کیا ہوا کہ یہ ایک بالکل پیٹرن ڈسٹرب ہو گیا. بہت زیادہ بارشیں نہیں ہوتی، کبھی کبھی اگر ہوتی ہیں تو بہت ایکسٹریم ہو جاتی ہیں اور بہت تھوڑے سے عرصے میں وہ فلیش فلڈنگ پروڈیوس کر دیتی ہیں. کبھی کبھی وہ ڈراؤٹ کنڈیشن کی طرف چلی جاتی ہیں. تو اب وہ جو ان کا پیٹرن تھا وہ ڈسٹرب ہو گیا. اب اس سے کیا ہوا کہ وہ انپریڈکٹیبل سٹیج میں چلے گئے. اور ہم جو ساؤتھ ایشین جو کنٹریز ہیں، ہمارے ہاں یہ جو مانسون سسٹم ہے یہ صدیوں سے ایسے ہی چل رہا ہے. یعنی کہہ لیں کہ آپ ملین آف ایئر سے یہ ایسے ہی ہے. لیکن کیا ہوا کہ اس کو پہلے ہی جو پروجیکٹ یا پریڈکشن جو تھی نا، اس کی اسیسمنٹ بہت مشکل تھی، کیونکہ یہ واحد خطہ ہے روئے زمین کے اوپر جہاں پر آپ اس لیٹیٹیوڈ پہ دیکھیں گے خشکی اور جو پانی ہے اس کا ایک کمبینیشن ہے، ورسٹائل. باقی دنیا میں جہاں بھی دیکھیں گے ان لیٹیٹیوڈ کے اوپر یا تو ساری خشکی ہے یا سارے کا سارا سمندر ہے. تو یہ جو خشکی اور سمندر کا انٹریکشن ہے وہ اس سسٹم کو بہت ورسٹائل بناتا تھا. تو مانسون سسٹم پہلے ہی اس طرح کا تھا. الٹا جو کیا کہ یہ جو گلوبل کلائمیٹ پیٹرن تھا، کلائمیٹ چینج تھی، جو درجہ حرارت میں اضافہ ہوا، اس نے اس کو مزید ورسٹائل کر دیا. اب اس کی پریڈکشن بہت مشکل ہو گئی ہے ہمارے لیے بھی. اب آپ دیکھیں گے کہ اس سال کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو مونسون ایک نارمل سے بلو یا نارمل کے قریب. اب نارمل کیا ہوتا ہے ایک لے مین کو سمجھانے کے لیے کہ ہم 30 سال کی بارش ریکارڈ کرتے ہیں اور اس کو پھر ایوریج کر لیتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں جی نارمل ہے. جیسے ہم لاہور کی بات کرتے ہیں تو یہ ہیومڈ ریجن میں آتا ہے، تو یہاں پر جو بارش ہوتی ہے وہ تقریباً 1200 سے لے کر 1400 ملی میٹر تک ہے ایوریج. بلو مطلب نارمل اس کو کہیں گے. لیکن جب ہم لانگ ٹرم دیکھیں گے نا اس سیزن میں، یعنی یہ جو پریڈکشن ہے ابھی آپ مڈ جولائی سے لے کر یہ جو شروع ہوتا ہے مانسون 15 ستمبر تک جاتا ہے اور 15 ستمبر سے 15 اکتوبر تک پوسٹ مانسون سیزن ہوتا ہے. تو اس میں بھی یہی پریڈکشن ہے کہ بلو ایوریج یا ایوریج کے قریب یعنی نارمل کے قریب رہیں گی. لیکن ان کی جو انٹینسٹی ہے، ان کا جو فریکوینسی ہے وہ چینج ہو گیا. اب وہ تھوڑے سے ٹائم میں 5 گھنٹے بارش ہوگی، بہت شدید قسم کی ہوگی، وہ بہت شدید قسم کا جو فلڈ ہے اس کو ٹریگر کر دے گی. اور ہم بیٹھے ہیں مطلب کہہ لیں کہ میدانی علاقوں میں.
यहाँ पर ख़तरा कम होता है, लेकिन जब हम पहाड़ी इलाकों की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी बारिश भी है जो बहुत जो डिज़ास्टर किस्म का फ्लड प्रोड्यूस करती है। बिल्कुल ऐसे और अल्टीमेटली क्या होता है, मेरे एक दोस्त हैं वो अक्सर क्लास में भी कहते होते हैं कि हमने ना 4 महीने डूब कर मरना है और 8 महीने सूख कर मरना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि 4 महीनों में हमारे पास बहुत पानी होता है, वो फ्लडिंग कंडीशन है, बाकी सारा साल फिर खुश्की रहती है। तो इसके लिए वो प्लानिंग की ज़रूरत होती है कि इस तरह के जो इवेंट्स हैं हमने उसको किस तरह से टैकल करना है, कैसे टैकल करना है। अच्छा, जो हमारा किसान है क्या इन खतरात से अवेयर है, क्योंकि बारिश उसके लिए तो कभी रहमत की बजाय अभी वो ज़हमत भी ज़हमत बन बनी जाती है। हुई वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अब हमारे यहाँ भी 5 to 10% जो है वो अवेयर होते हैं, लेकिन बाकी ये भी एक फुकदान है, क्योंकि किसानों का जो जहन साजी है ना उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अभी तक हम ओल्ड जो ट्रेडिशनल कह लें कि वो ज़राई मैकेनिज़्म है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी वजह भी है शायद कि किसान की वो जो ज़मीन होती है वो तकसीम दर तकसीम नस्ल दर में उनके पास वो बहुत थोड़ी सी आती है, तो वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते। किसान में इसको अवेयरनेस की ज़रूरत है कि ये जो क्लाइमेट चेंज है ये फसलों को बहुत बुरी तरह से मुतासर कर रहा है। अब उसमें आप देखें ना कि 2-3 महीने हैं, जैसे अभी जो मानसून रिच सीज़न है हमारा यहाँ पे जो है वो चावल की फसल काश्त होती है। हमारी जितनी ये आपको राइस बेल्ट है ना, लाहौर से आप गुजरांवाला इस पट्टी में चलते हैं, तो ये 2 हमारी जो मानसून की ब्रांचेज होती हैं, एक होती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच और एक होती है अरेबियन सी ब्रांच। अच्छा। बे ऑफ बंगाल ये बांग्लादेश की जो बे बनती है ना वहाँ से एंटर होती है इंडिया के अंदर, उनकी जगह एक चिरापूंजी, अच्छा। और फिर वो इंडिया क्रॉस करके फिर हमारे लाहौर से एंटर होती है, और उधर से जो मेडिटेरियन से वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती है वो इसको एक किस्म की पुल देते हैं। अब वो जितनी स्ट्रॉन्ग होती है तो ये उतनी ही इसको पुल ज़्यादा मिलता है, तो ये हमारे लाहौर से फिर रावलपिंडी तक या इवन पेशावर तक टच कर जाती है। लेकिन जितनी वीकर वेस्टर्लीज होगी उतना उसको पुल कम होता है, तो वो आपको बिल्कुल इसी में लाहौर कम होगी, गुजरांवाला, ये जितनी हमारी राइस बेल्ट है इसी रेंज में चलती है। तो अब जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर वेस्टर्लीज मिलेगी उतनी ज़्यादा बारिशें होती हैं। दूसरी हमारी जो है वो है जो कह लें कि अरेबियन सी ब्रांच, अरेबियन सी सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में होती है। वो वहाँ से एंटर होती है। ये वाली जो है प्रोड्यूस ये भी साउथ जो इंडियन ओशन है वहाँ से होती है, लेकिन इंडिया की जगह वेस्टर्न घाट के साथ साथ चलती है और फिर चैलेंज जो बे ऑफ बंगाल से एंटर होती है। अब ये एक हमारा नॉर्मल पैटर्न है, फिर मैंने बताया। लेकिन जब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो इसमें एक एडिशनल फैक्टर आ जाता है। इस साल की अगर हम बात करते हैं तो एक एल नीनो भी होता है जो पैसिफिक का है। वो एल नीनो इसके साथ मिलकर अभी इंडियन ओशन जो है वो पॉजिटिव है। हमारा मानसून डिपेंड करता है इंडियन ओशन डाइपोल के ऊपर, उसको हम आईओडी कहते हैं। आईओडी में क्या होता है कि अगर वो नेगेटिव होगा तो मानसून सिस्टम जो है वो स्लो इंटेंसिटी या स्लोली ट्रिगर होता है। लेकिन अगर वो पॉजिटिव होता है, यानी पिछले 2 हफ्ते पहले वो पॉजिटिव था, मैं इसी तरह एक प्रोग्राम में था तो वो न्यूट्रल फेज में था, -0.02 के ऊपर था। आज वो पॉजिटिव कंडीशन में। अब वो जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उतना ही मानसून सिस्टम जो है वो विगरलेसली ट्रिगर होता है, यानी बहुत शिद्दत के साथ वो कह लें होता है। लेकिन अब उसमें जब एवरेज देखते हैं सारा साल 10 मतलब 1 हफ्ता बारिश होगी, 15 दिन हो जाएगी, उसके बाद फिर वो जब हम एवरेज करेंगे तो वो बिलो नॉर्मल रहता है। अब किसान को ये बात समझानी बड़ी ज़रूरी है कि जब उसके पास पानी अवेलेबल होता है, क्योंकि हम एग्रेरियन कंट्री हैं, हमारी 74% से ज़्यादा जो माशियत है वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंस है। तो किसान हमारी जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, उसको अवेयर करना बड़ा ज़रूरी है। उसको ये समझाने की बड़ी ज़रूरत है कि वो क्लाइमेट चेंज के साथ अपने आप को अडॉप्ट करे। वो उस तरह के बीज यूज़ करे जो क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, यानी वो ड्राउट सीजन में भी चल सकें या जो फ्लडिंग सीजन में, और वो मैक्सिमम कोशिश करे कि उसको अडॉप्ट करे ताकि उसका नुकसान कम से कम हो। उसका नुकसान कम से कम हो। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं कि खेतों में जाहिर सी बात है काफ़ी टाइम पानी भी ठहरा रहता है, तो वो उसकी ज़मीन की जरखेज़ी के ऊपर कितना असर वो बिल्कुल अगर बहुत ज़्यादा हो ना, तो आप एक सिंपल सी बात मैं आपको समझाता हूँ कि अब लाहौर में हम हैं, तो लाहौर में बारिश हो, अगर निकासी आपका कोई बेहतर सिस्टम ना हो तो आप देखें हफ्ता हफ्ता पानी खड़ा रहेगा, और फिर क्या होता है कॉन्सिक्वेंशल बीमारियां हैं, मच्छर पैदा होते हैं, वो एक किस्म की ज़हमत बनाते हैं। इसी तरह जब किसान की फसल में पानी खड़ा रहता है, वो जो क्या मुफीद जरसोमे होते हैं ना, वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है कि उसकी जरखेज़ी जो है वो कम होना चाहिए। अगर उसकी कोई फसल खड़ी है तो वहाँ पे वो ऑलरेडी उसको पानी जितना चाहिए था वो हो गई, लेकिन अगर वो ज़्यादा देर पानी खड़ा रहे तो वो फसल आहिस्ता आहिस्ता मुरझाना शुरू हो जाती है, उसकी जड़ें वीक हो जाती हैं, जो मुफीद जरसोमे हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। अल्टीमेटली जब वो अगली दफ़ा आएगा तो उसकी जरखेज़ी
कम हो जाती कम हो है। लेकिन एक ये भी स्कूल ऑफ थॉट है कि जो फ्लड वाटर होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स बहा कर लाते हैं, लेकिन वो जब सेटल होते हैं तो तब उसकी जरखेज़ी में इजाफा करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो इन द लॉन्ग रन जब हम देखते हैं, या फ़ौरन आप देखेंगे एक किसान है, उसकी फसल खड़ी है, तो एक बहुत शदीद किस्म की तुगयानी आई और वो फ्लडेड, वो सारी बहा कर ले जाएगी। अल्टीमेटली एट द शॉर्ट उसको नुकसानदेह ही साबित होगी। अच्छा नाजरीन, अभी हम जाते हैं ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं एकदम ये जो वेदर चेंज हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर और किसानों को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर वकार मौजूद हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बताएं कि हमारे यहाँ शदीद बारिशें और सैलाब की वजह से जो पानी ठहरता है, तो इस तरह के क्या बीज हमारे पास अवेलेबल हैं जो हम लगाएं और उसके ऊपर अफेक्ट ना आए? कुछ तो कह रहे हैं कि मौजूद हैं, अभी कुछ रिसर्चेज चल रही हैं, लेकिन जो हम देखते हैं कि जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं उन्होंने अडॉप्ट क्लाइमेट जो है ना, वो अडॉप्टेड बीज जो है वो बना लिए। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी एक कॉटन का बहुत ज़बरदस्त बीज जो था वो बनाया था, ठीक है। तो वो क्लाइमेट अडॉप्टेड है कि आपको वो खुश्क में जब बहुत ज़्यादा ड्राउट सीजन होता तब भी, या बहुत ज़्यादा फ्लडेड है। फ्लडेड मैंने बताया कि इंटेंसिटी है वो जिन दिनों में है उसको एक हम मैनेज कर सकते हैं कि किसान कोई पॉन्ड बना ले, ठीक है, वो पानी उस तरफ डाइवर्शन कर दें। या इसी तरह से जो लॉन्ग सोल्यूशन है वो तो डैम्स हैं, क्योंकि डैम जो है वो पानी को ज़ख़ीरा करने के साथ साथ जो है वो फ्लड की जो पीक्स होती हैं उनको भी एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये दो जो काम है अगर हम कर लें तो ये हमारे लिए बेहतर हो सकते हैं कि जो हमारे लिए बाइस ज़हमत बनते हैं वो बाइस रहमत बन सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, पानी आपने स्टोर करने की बात की है, तो क्या हमारे जो किसान हैं उनमें ये रुझान पाया जा रहा है, नज़र आ रहा है कि जब बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है तो कहीं वो स्टोर कर लेते हैं? क्योंकि बहुत से मुल्कों में हम देखते हैं कि उन्होंने अपने वाटर तौर पाउंडिंग अपने तौर के हाँ, ऊपर किसानों ने घरों की के होती अंदर है, छतों घरों के के ऊपर अंदर भी छतों स्टोर के करे ऊपर होते रेन हैं। वाटर हार्वेस्टिंग, जो इसी तरह लाहौर में भी बहुत सारी है, बहुत सारी हमने वो पहले से भी कह लें कि इनको दिया हुआ है कि आप ये जितना पानी आप एक मिसाल के तौर पर कि छत पे पानी गिरता है, आपने एक एग्जिट उसको दिया है जिसको हम परनाला कहते हैं, तो वो परनाले से होकर सारा अल्टीमेटली फ्लो होकर ज़ाया हो जाता है, वो सीवरेज सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। हालांकि वो बड़ा साफ़ सुथरा पानी होता है। अब वो साफ़ सुथरा पानी क्या, और पहले भी ये ट्रेंड देखा जाता था ये कि पहले पुराने ज़माने में जो हाँ। डूंगी ग्राउंड का कॉन्सेप्ट होता था, वो डूंगी ग्राउंड इसी तरह से होता है। ये समनाबाद में भी आज भी मौजूद है कि जहाँ भी कोई आबादी होती थी वहाँ डूंगी ग्राउंड्स होते थे, या कोई दूर दराज इलाकों में जाएं तो हर गांव के बाहर एक छप्पड़ सा होता था कि वो सारा पानी जो था वो उसके अंदर स्टोर करते थे। अब वो उसके दो फायदे होते थे, एक तो उनकी फसलों को कम नुकसान होता था, दूसरा वो ये होता था कि वो थ्रू आउट द ईयर उसको इस्तेमाल करते थे, तीसरा उससे रिचार्जिंग होती थी। तो ये आजकल ये जो रुझान है, हमने ये जो कंक्रीट की पहाड़ खड़े कर दी हैं, इसमें हमारे पास जगह ही नहीं बची कि हम उन डूंगी ग्राउंड्स को, तो वो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हम बात करते हैं कि ये होना चाहिए, ठीक है। जहाँ भी ये प्लान होती हैं नई सोसाइटियाँ वहाँ भी हो, और किसानों को भी ये अवेयर करने की ज़रूरत है कि दोबारा आप उन डूंगी ग्राउंड्स की तरफ उन छप्पड़ के लेकर जाएं। उससे क्या होगा, जो फ्लड वाटर है वो डाइवर्ट करते हैं, उनकी फसलों को भी नुकसान से बच जाएंगे और उनको इन द लॉन्ग रन रिचार्जिंग भी मिलेगी। वो पानी एक नेचुरल फिल्टर है कि जब वो डूंगी ग्राउंड से जाता है वो नेचुरली फिल्टर होकर हमारे एक्वाफर का हिस्सा बन जाता है, तो वो फिल्टर्ड वाटर बिल्कुल दोबारा साफ़ सुथरा पानी पीने के काबिल हो जाता है। तो ये बड़ी ज़रूरत है कि तो अभी नज़र आ रहा है किसानों के अंदर ऐसा रुझान पाया जी जा बिल्कुल रहा है। अब शुरू हो गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि किसान हमारे दो तरह के, एक बहुत ज़्यादा और एक वो जो तकसीम दर तकसीम से चले, तो वो तो बेचारे बड़ी मुश्किल से रोज़ी रोटी पूरी करते हैं। तो वो उनको भी ये समझाने की ज़रूरत है। वो अब समझना आहिस्ता आहिस्ता कह लें कि बंदा अपनी गलतियों से सीखता है, वो एक दफ़ा होती है, दो दफ़ा होती है, अल्टीमेटली वो अपना जहन चेंज करता है कि मैंने अब वो जो क्लाइमेट अडॉप्टेड सीड्स की तरफ जाना है, मैंने अपना फ्लड वाटर को किस तरह से मैनेज करना है, मैंने जो कह लें कि डूंगी ग्राउंड बनाना है या कोई फ्लड पॉन्ड बनाना है कि जिसमें वो जो एक्स्ट्रा पानी है वो उस तरफ चला जाए। इवन कि वो जो आप फ्लड जो पॉन्ड बनाते हैं उसमें फिशिंग बड़ी अच्छी हो सकती है, किसान के लिए वो एक एक्स्ट्रा कह लें यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो इस तरफ जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता रुझान जा रहा है, अल्टीमेटली आप देखेंगे कि अच्छा, क्या लगता है वकार, अभी जो किसान हमारे हैं वेदर के हवाले से अपडेटेड हैं भी कि नहीं? क्योंकि वो
یا وہی پہلے والی صورتحال کے اوپر چل رہے ہیں کہ جیسے پہلے ہوتا تھا اسی کے نہیں، اکارڈنگ کسان ہمارا شروع سے اپڈیٹڈ ہے ویدر کے حوالے سے. آپ پرانے زمانے میں دیکھیں کسان ریڈیو سنتے ہوتے تھے، وہ ہمیشہ جب بھی فصلوں میں جاتے تھے وہ ریڈیو اپنا ساتھ لے کر جاتے تھے. ایون کسانوں کی مطلب ویسے نارمل پریڈکشن بڑی زبردست ہوتی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ آج بارش ہوگی یا نہیں ہوگی. میرے دوست ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک تایا جی ہم اکثر فرماتے ہیں کہ جب وہ گندم بالکل پکی ہو نا تو وہ کہتے ہیں سونے کی وہ بوند بھی گرے نا تو وہ بھی اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. یعنی اس طرح کسان کی اتنی عقل، فہم و فراست کے ساتھ وہ چلتا ہے اور اپنی فصلوں کو مینیج کرتا ہے. تو یہ بالکل رجحان اس میں موجود ہے، لیکن الٹیمیٹلی جو کمی ہے وہ ریسورسز کی ہے. اس کے پاس اب اتنے وسائل نہیں رہے کہ وہ ان چیزوں کو مینیج کر سکے یا ان چیزوں کو اڈاپٹ کر سکے. وہ اب وہ کہہ لیں کہ مینیج کرتا ہے، کسی کے پاس 2 ایکڑ ہے 3 ایکڑ ہے تو اب وہ اس سے اپنے گھر کی گندم جو ہے وہی وہ سنبھال پاتا ہے. اب اس لیے وہ نویلٹی کی طرف یا نئے پن کی طرف الٹا یہ کلائمیٹ چینج کی جو ایول اس کو ایڈ ہو گیا ہے تو وہ ریزسٹنٹ ہے. ریزسٹنس بھی کیوں ہے کہ اس کے پاس ریسورس نہیں ہے. جن کے پاس ریسورس ہیں وہ ضرور ہیں، وہ ویل اویئر ہیں، کسان سارے ویل اویئر ہیں، لیکن الٹیمیٹلی مینیجریل پرابلم ہے کہ وہ اب بیچارے اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں، مینیج کیسے کریں. آبویسلی ریسورسز کی بات جب آتی ہے. اچھا، کیا چھوٹے ڈیموں اور تالابوں سے ہم پانی کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں؟ پانی کا مسئلہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک تو ہے لانگ رن میں تو ایک ڈیمز آپ کے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اسکول آف تھاٹ. وجہ کیا ہے؟ ڈیمز ہمیشہ پراسپیرٹی کی طرف لیڈ کرتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم 4 مہینے پانی ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کو بات کی کہ ہمارے پاس باقی 8 مہینے پانی نہیں ہے. آپ کو ایک سمپل سی ہے، آج کل اعلان ہوتا ہے جی، اگر واپڈا والے اعلان کر دیں کہ لائٹ چلی جائے گی تو ہم سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے گھر کی ٹینکی بھرتے ہیں تاکہ جتنی دیر لائٹ نہ رہے ہمیں پانی کا مسئلہ نہ ہو. یہ وہ ایک چھوٹی سی جو گھریلو اپروچ ہے، وہ ہم بڑے لیول پہ نہیں سوچتے اس کو. بالکل سیم یہی اپروچ ہے کہ سارا سال تو پانی نہیں ہے ہمارے پاس تو مانسون سیزن میں ہے، تو اس کے لیے کوئی بڑا سٹوریج ٹینک ہونا چاہیے، کوئی بگ ڈیمز ہونے چاہیے جو اس پانی کو سٹور کریں اور تاکہ تھرو آؤٹ دا ایئر جو ہے وہ ہمیں ملتا رہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ فصلوں کو بچانے کے لیے جو نکاسی کا نظام ہے اس میں بھی کیا کوئی تبدیلیاں آنی چاہیے؟ تبدیلی اریگیشن ہے، ہم وہ بہت پرانا سسٹم ہے، ہم اسی کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایشیا کا سب سے بیسٹ اریگیشن سسٹم ہمارے پاس ہے، نکاسی آپ کا. لیکن مسئلہ پھر وہیں پہ آتا ہے کہ ہمارے پاس سارا سال پانی اویلیبل نہیں ہوتا. اب وہ کیا ہوتا ہے، کسان کو بہت زیادہ کمی کا سامنا ہوتا ہے. میں نے بتایا نا، آج کل 4 مہینے ہیں، بعد آگے جا کے ستمبر اکتوبر کے بعد دیکھیں گے وہ خشک ہو جاتی ہیں. یہ جو نہریں چلتی ہیں آپ دیکھیں گے دسمبر کے بعد یہ خشک ہوتی ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس وہ پیچھے سے ریسورس اس طرح سے، پھر اس کو پورا کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے، وہ ٹیوب لگاتے ہیں. وہ بالکل صاف پانی ہے جو کہ زیر زمین موجود ہے، لیکن وہ ہم جو پینے کا پانی ہے وہ ہم فصل کی طرف شفٹ کرتے ہیں. تو الٹیمیٹلی وہ بھی کم ہو رہا ہے اور اس پہ بھی نقصان ہوتا ہے. تو اس کے لیے کمپریہنسو سی پلاننگ کی ہمیں ضرورت ہے کہ دونوں ریسورسز جو ہیں وہ ہمارے مینیج ہو جائے. اچھا، اس پہ یہ بھی بتائیں وقار کہ اس کے اوپر حکومت کیا اقدامات کر سکتی ہے واٹر سٹوریج کے حوالے سے، جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. پانی زیر زمین بھی کم ہوتا جا رہا ہے. دوسرا، ہم ویسٹیج کی طرف بھی بہت زیادہ ہے، پانی ضائع بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں. اس میں 2 طرح کے کام ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں کہ انڈیویجول لیول کے اور ایک ہوتے ہیں حکومتی لیول کے. اب انڈیویجول لیول کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم برش کر رہے ہیں تو کوئی گورنمنٹ نمائندہ آ کے آپ کو نہیں کہے گا یہ ٹیپ بند کر دیں، ٹیپ کھلی ہوتی ہے تو وہ کوئی گورنمنٹ نمائندہ آ کے نہیں آپ کو کہے گا. میں نے تو اس طرح کی بھی وقار سچویشن دیکھی ہے، جو ہاؤس ہیلپر ہوتے ہیں موجود، وہ گھر کے باہر بارش ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ٹیوب سے پانی. میں آپ کو میں پاکستانی ایٹیٹیوڈ پتہ کیا ہے کہ اگر ان کو کوئی کام نہ ملے تو یہ پائپ لگا کے پانی چھڑکنا شروع کر دیتے ہیں. اور میں نے تو بارش میں دیکھا، ٹھیک ہے، تو وہ سڑک کے اوپر چھڑکنا شروع. اب آپ دیکھیں نا، دیز آر دا انڈیویجول ایکٹ. یہ وہ ہیں کہ جو انفرادی طور پر ہر بندہ کر سکتا ہے. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عام چیز یہ بھی گھروں میں بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے وقار، کہ اکثر ٹیپس خراب ہوتی ہیں، وہاں سے پانی بہ رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ پانی وہ پانی بہ رہا ہوتا ہے، اس کی انرجی کنزپشن بہت زیادہ ہوتی ہے، واٹر لیکیج، واٹر وہ صاف پانی ہے. ہم یہی سمجھاتے ہیں. یہ ہے انڈیویجول لیول کہ آپ جہاں پانی استعمال کر رہے ہیں آپ اس کو کم سے کم منیمائز کریں، اپنا یوز جتنا پانی استعمال کرنے کا وہ کریں. آپ نے کپڑے دھونے ہیں تو جو لو کوالٹی واٹر اس سے دھو لیں. ٹھیک ہے، آپ نے گاڑی دھونی ہے اس میں فلش سسٹم میں استعمال کرنا ہو. پینے والا پانی ایٹ لیسٹ ان میں ضائع نہ کریں. یہ 2 ہیں انڈیویجول لیول کے. اب گورنمنٹ لیول کے گورنمنٹ اچھا کام کر رہی ہے تو جو ڈیمز ہیں نا وہ ہمارے ہونے چاہیے، اور رین واٹر ہارویسٹنگ سسٹم کی پالیسی لاگو ہونی چاہیے کہ ہر گھر میں جو بارشوں کے سیزن میں پانی ہوتا ہے
छतों से वो पानी ज़ाया करने की बजाय वो उसको एक एक स्टोरेज टैंक बनाए साथ, उस पानी को यूटिलाइज करें। एक तो उससे रिचार्जिंग भी होगी और अल्टीमेटली जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसके ऊपर भी प्रेशर कम होगा इस ऐसी पॉलिसी से। दूसरा फिर डैम है, डैम आपको पता है, लेकिन मसला डैम में यही आता है कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए होते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, डोनर एजेंसीज के भी अल्टीमेटली डेवलप भी हो रहे हैं। तो ये डैम्स लॉन्ग टर्म जो सोल्यूशन है जो गवर्नमेंट के करने के। डैम्स लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हैं जो गवर्नमेंट स्टेप ले सकती है। अब जाहिर सी बात है वो इंडिविजुअली तो कोई नहीं ले सकता, जो इंडिविजुअली हैं वो भी वकार ने बताए हैं कि छोटी छोटी आप अपने घर पे ज़रूर ख्याल रखें, पानी ज़ाया ना करें, पानी ज़िंदगी है और अगर पानी ख़त्म हो गया तो जाहिर सी बात है सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अभी ईरान के कैपिटल में भी कुछ पहले दिनों देखा गया पानी का बहुत मसला चलता रहा है। केप टाउन में भी केप टाउन में तो डे ज़ीरो ऑब्जर्व किया, यानी एक सिंगल ड्रॉप भी पीने के लिए नहीं बचा था। यानी उन्होंने इस तरह से, जैसे लाहौर में ना अंधाधुंध ट्यूबवेल लगाई जा रहे हैं, पानी निकाली जा रहे हैं, आप देखिएगा 30-40 साल बाद लाहौर में भी सेम वही सिचुएशन आ जाएगी, क्योंकि यहाँ का जो डिक्रीज रेट है वो 1.8 फीट पर एनम है। तो अगर एक बाल्टी है उसमें से पानी निकालते जाएंगे तो कितना का बचेगा। तो केप टाउन ने ये ऑब्जर्व किया है कि बिल्कुल ज़ीरो वाटर था, अब वो बहुत दूर से लाते हैं, अब उसको किसी तरह से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनकी पॉलिसी से हमें सबक सीखना चाहिए कि उन्होंने जिस तरह अंधाधुंध उसका इस्तेमाल किया है, हम भी कहीं उस तरफ तो नहीं जा रहे। बिल्कुल हमें ख्याल रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें ट्री प्लांटेशन की तरफ जाएं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर भी बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रहे हैं जिसकी वजह से फ्लडिंग हो रही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे, हम चीज़ों को नहीं देखेंगे अपने तौर पर, तो तब्दीली नहीं आएगी। दरख्त लगाएं, ज़्यादा दरख्त ना काटें, अगर दरख्त काटने की ज़रूरत नहीं है तो कोशिश करें उस दरख्त को बचाएं और पानी भी बचाएं। अच्छा वकार, अगर हुकूमत को मशवरा देना हो तो क्या मशवरा आप देंगे? ये मुश्किल सवाल है। ठीक है, मशवरा यही होता है कि देखिए जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपने हिसाब से बेस्ट करने की पूरी कोशिश करती है। अब हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, हर मतलब मेरे लिए जो एक चीज़ अच्छी है हो सकता है वो आपके लिए ना अच्छी हो, ठीक है, उनके लिए जो अच्छी है वो हमारे दोनों के लिए ना अच्छी हो। तो हर एक चीज़ के कह लें कि नेगेटिव पॉजिटिव पहलू हमेशा से होते हैं। गवर्नमेंट जो होती है वो भी इसी तरह से प्रायोरिटी जो है वो सेट करके आती हैं कि हमारे ये गोल हैं, ये हमने अचीव करने हैं। अब उसमें कितने % कामयाब होते हैं या नहीं होते वो फिर आवाम अगली दफ़ा बताती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को मेरा मशवरा यही है कि ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो एक तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की पॉलिसी बहुत ज़रूरी है, दूसरा क्लाइमेट चेंज के जो फैक्टर हैं, जो ग्रीन हाउस एमिशन गैसेज है। आपको मैं एक मज़े की बात बता दूँ, लाहौर में आबादी 11 मिलियन है, ठीक है, और यहाँ रजिस्टर्ड व्हीकल 7 मिलियन है। 70 लाख व्हीकल्स हैं सिर्फ लाहौर शहर में, यानी उसमें से 3.8 मिलियन मोटरसाइकिल्स हैं और बाकी सारी गाड़ियाँ हैं, ठीक है। यानी इतना ज़्यादा ह्यूज प्रेशर जो फॉसल फ्यूल को यूज़ करता है और एमिशंस हैं। तो गवर्नमेंट को यही चाहिए कि इनके ऊपर तो एटलीस्ट पाबंदी लगाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ इनको लेकर आएँ। जो कार पूलिंग है कि एक घर में इमारत शो करने के लिए 5-5 गाड़ियाँ खड़ी हैं हर एक इंडिविजुअल के लिए, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि कार पूलिंग की तरफ लेकर आएँ। कोई कम्प्रीहेंसिव सी पॉलिसी दें कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लागू करें। हर नई बनने वाली बिल्डिंग जो है उसके ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए। कोई नया ट्यूबवेल इंस्टॉल करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए अब इस तरह की। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कह लें कि मशवरे हैं, वरना हम तो गवर्नमेंट को मशवरा नहीं दे सकते। दीज आर द कह लें कि एक्सपर्ट ओपिनियंस हैं कि अगर कोई इनसे फ़ायदा लेना चाहे तो। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि अच्छा मशवरा आप दे दें, आगे कोई अमल करे ना करे। वकार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन कोशिश करें पानी को बचाएं, दरख्त लगाएं और कहीं पे अगर आपको लगता है कि जाहिर सी बात है पानी ज़ाया हो रहा है तो कोशिश करें वहाँ पे इंडिकेट करें कि पानी ज़ाया नहीं होना चाहिए और अपने तौर पर कोशिश ज़रूर करें कि पानी कम से कम इस्तेमाल करें, बिला वजह पानी ज़ाया ना करें। आज तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट युसरा बलोच को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।